اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام حضرات کو مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ کی جانب سے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم دو طرح کی صورت کی مشکلات سے دوچار تھے۔ ایک تو یہ کہ آپ کے سب کے علم میں ہے کہ محترم ہمارے آج کے مین مقرر اور محترم مجیب الرحمان شامی صاحب کے بھائی کا انتقال ہو گیا اور 5 بجے ان کا جنازہ ہے، تو ہم انشاءاللہ تعالی پروگرام میں ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں گے۔ اور دوسری مشکل یہ تھی کہ ہمارے جو مستقل صاحب صدر ہیں چیئرمین مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ خالد محمود صاحب، وہ بھی کچھ مصروف تھے اور وہ بھی نہیں آ سکے، لیکن ٹرسٹ کی نمائندگی کے لیے ہم سب کے استاد اور بہت ہی محترم اور مہربان شخصیت جناب ڈاکٹر شفیق جالندھری صاحب موجود ہیں۔ میں جناب ڈاکٹر شفیق جالندھری صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ کرسی صدارت پر تشریف رکھیں۔ جناب ڈاکٹر شفیق جالندھری صاحب۔ آج کی اس تقریب کے مرکز و محور اور دیار مجدد سے داتا نگر تک کے مصنف اور اس کے علاوہ کئی کتابوں کے مصنف، بہت سے اخبارات کے چیف ایڈیٹر اور ایک عامل صحافی سے مالک اخبار تک کا سفر کرنے والے ایک انتہائی معتبر صحافی اور انتہائی بزرگ اور مہربان شخصیت جناب قاضی جمیل اطہر صاحب آج کی تقریب کے مرکز و محور ہیں۔ میری ان سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب قاضی جمیل اطہر صاحب۔ آج کی اس تقریب کے منتظم اور اس کے محرک سینیٹر سجاد بخاری صاحب، سابق ایڈیٹر روزنامہ مساوات، سینٹ آف پاکستان کے ممبر، پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک عام رہنما اور بہت ہی مہربان شخصیت جناب سینیٹر سجاد بخاری صاحب سے بھی درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب خوشنود علی خان صاحب بڑے بروقت تشریف لائے ہیں، اس لیے میری ان سے درخواست ہے کہ وہ بائیں طرف مڑ کے سیدھے اسٹیج پر آ جائیں۔ ہمارے بہت ہی دوست مہربان ماضی کے ساتھی جناب خوشنود علی خان صاحب، سر آپ کی دعا آئیں، تشریف رکھیں سر۔ آج کے ہمارے ایک اور مقرر عرفان صاحب سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں، اور اس تقریب کو انشاءاللہ رونق بخشنے والی شخصیت سیالکوٹ سے قاضی جمیل اطہر صاحب کی محبت میں تشریف لانے والے جناب آصف بھلی صاحب سے بھی درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ صدر صاحب اجازت ہے پروگرام شروع کریے۔ جناب صدر کی اجازت سے تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ فورم اور پاک میڈیا فاؤنڈیشن کے تعاون سے یہ جمیل اطہر قاضی صاحب کی کتاب کی تقریب رونمائی ہے، تو میں سب سے پہلے علامہ فاروق اکرم صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ تھے جناب علامہ فاروق اکرم صاحب۔ ہمارے درمیان صحافت کی دنیا کے بڑے معروف شاعر جناب شہباز انور صاحب موجود ہیں۔ میری ان سے درخواست ہے کہ وہ اس تقریب کے دوران جمیل اطہر صاحب کے لیے کوئی قطعہ لکھ لیں تاکہ کسی وقت ہم اسے آپ کو اسٹیج پہ لا کے پیش کر سکیں۔ تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ عام طور پر
کتابوں کی تقریب رونمائی میں ہوتا یہ ہے کہ صاحب کتاب آخر میں بات کرتے ہیں، لیکن جمیل اطہر صاحب ماشاءاللہ ہم سب کے بزرگ ہیں، بہت محترم ہیں، اور جیسے آصف بلی صاحب نے کہا کہ جب میں ان سے ملا تھا تو وہ جوان تھے اور اب میں خود بوڑھا ہو رہا ہوں، تو انہوں نے بات مکمل نہیں کی. ماشاءاللہ اب جمیل اطہر صاحب بڑھاپے سے دوبارہ جوان ہونے جا رہے ہیں. تو جس قدر محنت سے وہ کام کرتے ہیں انشاءاللہ وہ جوانوں کو مات کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ میں اور جمیل اطہر صاحب کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، آپ کے اور ان کے درمیان. تو ہماری درخواست ہے کہ جمیل اطہر صاحب تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد ممنونیت کے سارے جذبات اور احساسات مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ کے منتظمین کے لیے اور جناب سید سجاد بخاری صاحب کے لیے جنہوں نے آج کی اس تقریب کا اہتمام کیا. آج سے چند سال پہلے بھی سجاد بخاری صاحب نے میری کتاب ایک عہد کی سرگزشت کی تقریب رونمائی کا اہتمام کیا تھا، لیکن اس سے ایک دن پہلے زلزلہ آ گیا، شدید ترین زلزلہ، جس نے آزاد کشمیر میں اور سوات میں اور ہزارہ میں بہت زیادہ تباہی مچائی تھی. تو اس وجہ سے وہ تقریب نہیں ہو سکی تھی، اور مجھے اب بھی یہ اندیشہ تھا کہ کوئی نہ کوئی حادثہ ایسا نہ ہو جائے کہ یہ تقریب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. کرنا خدا کا یہ ہوا کہ ہمارے دوست مجیب الرحمان شامی صاحب کے بھائی ضیاء الرحمان شامی صاحب کا کل انتقال ہو گیا. تب بھی مجھے یہ دھڑکا تھا کہ اب یہ تقریب شاید نہ ہو سکے، لیکن منتظمین بڑے پرعزم رہے کہ یہ تقریب ہوگی اور ہم سہولت ایسی پیدا کریں گے کہ جو لوگ جا کے جنازے میں شامل ہونا چاہتے ہیں، غائبانہ نماز جنازہ میں، وہ شریک ہو سکیں وہاں پہ. میں سوچ رہا ہوں کہ کہاں سے میں اپنی کہانی کی ابتدا کروں اور آغاز کروں، اور یہ جو 65-66 سال میرے صحافت کی دنیا میں گزرے ہیں، ان کا حوال کس طرح بیان کروں، کیسے الفاظ چنوں، کیسے حروف جو ہیں ان کا چناؤ کروں، سمجھ تو کچھ نہیں آ رہا. لیکن بہرحال ابتدا کرتا ہوں. میں سرہند شریف میں پیدا ہوا، جو حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری مسکن ہے. اور آپ سب لوگ اہل علم ہیں، جانتے ہیں کہ بر صغیر ہند و پاک میں حضرت مجدد نے اسلام کی تجدید اور حیا کے لیے جو کام کیا اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. آج ہم جس دنیا میں بس رہے ہیں اور آزادی کی فضا میں سانس لے رہے ہیں، اس کے ڈانڈے حضرت مجدد ثانی کے فکر اور فلسفہ سے جا ملتے ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے دو قومی نظریہ کا پرچم بلند کیا اور بر صغیر کے مسلمانوں کو بتایا کہ آپ اور ہندو کے درمیان کوئی قدر مشترک نہیں ہے، آپ ایک جداگانہ تشخص رکھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پہ حاضر ہوئے اور انہوں نے وہاں کچھ وقت گزارا اور وہاں سے کسب فیض کیا، اور پھر وہ اسی فکر و فلسفہ کو لے کے چلے جو حضرت مجدد ثانی نے اپنے دور میں جہانگیر اور اکبر کے زمانے میں آواز حق بلند کرنے کے لیے دیا تھا. تو میں خوش نصیب ہوں کہ میں اس سرزمین میں پیدا ہوا اور اس خاندان میں پیدا ہوا جو اس درگاہ کا خادم رہا. میرے والد صاحب اس وقت اس کیمپ کے انچارج تھے جب پاکستان بن رہا تھا، اور سرہند شریف کے مضافات کے سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے اس درگاہ میں پناہ لی تھی. اور اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ جو اس خانقاہ کے
दायरे में दाखिल हो गया, इस हिसार में दाखिल हो गया, उसे अल्लाह के फजल से कोई गज़ब नहीं पहुंची और वो बिलाखिर पाकिस्तान पहुंचने में कामयाब हुए। मैं उस वक्त अपनी वालदा के साथ एक ऐसे शहर में था जो फसादात से पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। वो था पटियाला, रियासत पटियाला का दारुल हुकूमत, जहाँ सिख राजा हुक्मरान था और उसने अपनी फ़ौज और पुलिस को खुली छूट देती थी कि तुम मुसलमानों के खून से जितनी होली खेलना चाहते हो वो खेलो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तो मैंने अपनी वालदा के साथ और अपने नाना के साथ, अपने मामू के साथ वो सारे रूह फरसा मनाज़र न सिर्फ देखे बल्कि उनसे गुज़रा, और खाक व खून का जो तूफ़ान उस वक्त उमड़ा और हिंदू और सिख ने मुसलमानों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती की, हकीकत ये है कि किसी के पास भी वो अल्फाज नहीं हो सकते जो उस खून आशामी को बयान कर सकें और उस नक्शे को खींच सकें। ये बातें करने का मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान तश्तरी में सजा के पेश नहीं किया गया। पाकिस्तान के लिए हमारी माँओं, बहनों, वालदैन, बेटों और हमारे बुज़ुर्गों और हमारे नौजवानों ने वो कुर्बानियाँ दी हैं कि कोई तारीख़ किसी मुल्क की, किसी कौम की उन कुर्बानियों की कोई मिसाल पेश कर ही नहीं सकती है। और आज हमें जो आज़ादी मुयस्सर है, ये उन कुर्बानियों का सिला और इनाम है। लेकिन अफसोस ये है, सद अफसोस है कि हम अपनी नई नस्ल को, अपने नौजवानों को, बच्चों को, बच्चियों को ये बता नहीं सके कि ये पाकिस्तान कितनी बड़ी कीमत अदा करके हमने हासिल किया है और ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। ये ज़रा बंद कर दें। तो पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म और हज़रत अल्लामा इकबाल और शहीद मिल्लत लियाकत अली ख़ान की क़यादत में जब हमने हासिल किया तो उनके दाएं बाएं कौमी सहाफ़त ने भी उनका साथ दिया। क्या डॉन, क्या मंशूर, क्या एहसान, क्या ज़मींदार, क्या नवाए वक्त, किस किस अखबार का नाम लें कि जिन्होंने हज़रत कायद आज़म की आवाज़ को ख़ास तौर पर पंजाब के इस इलाके में लोगों तक पहुंचाया। चूँकि ये सारे इलाके अंग्रेज़ के ज़हनी तौर पर ग़ुलाम इलाके समझे जाते थे और यहाँ पर पाकिस्तान की एक इस्लामी ममलकत की बात करना ये जुए शील लाने के मुतरादिफ़ था। लेकिन कुर्बान जाइए उन अखबारों को, उनके मालिकों को, उनके एडिटरों को जिन्होंने ज़मानतें ज़ब्त करवाईं, जेलें काटीं और हर रोज़ नई से नई मुशक्क़त जो है वो उठाई, लेकिन उन्होंने कायद आज़म का साथ दिया। पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान बनने के बाद फ़र्ज़ तो हमारा ये था कि हम सब कुछ भूल भाल के पाकिस्तान को मुस्तहकम करने, पाकिस्तान को मजबूत करने में लग जाते। लेकिन शहीद मिल्लत लियाकत अली ख़ान की शहादत के साने के बाद जो हुक्मरान हमें नसीब होते रहे, बदकिस्मती से उन्होंने ना नज़रिया पाकिस्तान को याद रखा, ना पाकिस्तान के लिए दी गई कुर्बानियों को याद रखा, और कौमी सहाफ़त जो उनको सीधे रास्ते पे रख सकती थी उनकी मुश्किलें कसना शुरू कर दी, उनके लिए काम करना दुश्वार कर दिया। सबसे पहले दौलताना साहब ने नवाए वक्त बंद किया और जब वो किसी ने 2-3 दिन उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा कि दौलताना साहब आपने ये क्या कर दिया, ये तो कायद आज़म का बनाया हुआ, कायद आज़म का कायम करदा अखबार है। तो उन्होंने कहा ये काम मुझे हल्फ उठाने के फ़ौरी बाद कर देना चाहिए था, मुझे 2 दिन लगे इसको बंद करने में।
پھر میں نے انہی دولتانہ صاحب سے جنا حال میں آغا شورش کاشمیری کی پہلی برسی تھی، یہ کہتے ہوئے سنا انہیں کہ حمید نظامی صاحب صحیح تھے، میں غلط تھا، لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ حضرات، خواتین و حضرات، ایک صحافی ایک عام شہری سے کیوں منفرد ہے یا مختلف ہے؟ صحافی کا قلم کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت مقدس ہے؟ میں 60-65 سال اس پیشے میں گزارنے کے بعد آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحافت کسی قوم کو گرانے اور اوپر چڑھانے، یہ دونوں کام کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ اگر صحافی بیدار ہو، جاگ رہا ہو، اور اس کا اخبار جو ہے وہ قوم کی صحیح رہنمائی کر رہا ہو، تو آپ اس قوم کی تقدیر بدل سکتے ہیں، اس کی تقدیر سنوار سکتے ہیں۔ بے شمار واقعات ہیں، کس کس کا ذکر کروں گا۔ ایک مرتبہ لاہور میں بھٹو صاحب کا دور حکومت تھا، گورنمنٹ کالج کے طلبہ پر اس قدر تشدد کیا گیا کہ ان کی شلواریں اور ان کی پتلونیں اتاری گئیں اور ان کو برہنہ کر کے ظلم و جبر کا نشانہ بنایا گیا۔ تو میں روزنامہ وفاق میں تھا، جس کے ایڈیٹر مصطفیٰ صادق صاحب تھے۔ تو وہاں کے اس وقت کے ڈی جی پی آر نے ٹیلی فون کیا کہ جناب میری ملازمت کا سوال ہے، اگر آپ صبح یہ تصویریں چھاپیں گے تو میں اس نوکری پہ نہیں رہ سکوں گا، تو آپ مجھ پر رحم کریں اور یہ تصویریں نہ چھاپیں۔ میں اتنا سمجھدار اور سلجھا ہوا تو نہیں تھا اس وقت، لیکن میں نے مصطفیٰ صادق صاحب سے کہا کہ ہم یہ کام کرتے ہیں کہ ان تصویروں کی جگہ خالی چھوڑ دیتے ہیں اور تصویریں شائع نہیں کرتے، لیکن اس کے نیچے کیپشن یہ دیتے ہیں کہ یہ لاہور پولیس کے ظلم و ستم کی تصویریں ہیں اور تہذیب اور شائستگی اور اخلاق ہمیں یہ تصویریں شائع کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ تو صبح ان ڈی جی پی آر صاحب کا فون آیا کہ خدا کے بندو، بہتر یہی تھا کہ آپ تصویریں ہی چھاپ دیتے۔ اسی طریقے سے بھٹو صاحب گورنر ہاؤس لاہور میں ایڈیٹرز اور رپورٹرز سے خطاب کرنے والے تھے، اور اگلے روز انہیں شملہ جانا تھا۔ تو صحافیوں کی جو وفاقی یونین ہے وہ ایک احتجاجی پندرواڑہ منا رہی تھی، اور تمام صحافی اس 15 دن میں اپنے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھے ہوئے تھے۔ تو جب صحافی گورنر ہاؤس کے دربار ہال میں داخل ہو رہے تھے تو اس وقت کے سیکرٹری انفارمیشن شیخ حفیظ الرحمان اور ڈی جی پی آر سید عابد علی نے سب سے ہاتھ باندھ کے درخواست کی کہ خدا کے لیے آپ یہ پٹیاں اتار دیں۔ بھٹو صاحب کے غصے کا آپ کو پتہ ہے، تو نہ آپ وہ برداشت کر سکیں گے، نہ میں برداشت کر سکوں گا۔ لیکن صحافیوں نے کہا کہ یہ ہم نے آج کے لیے نہیں بنائی ہوئی، نہ ہمیں معلوم تھا کہ آج پرائم منسٹر جو ہیں وہ صحافیوں سے خطاب کریں گے، یہ تو فلاں تاریخ کو ہمارا 15 واڑہ شروع ہوا تھا اور فلاں تاریخ کو ختم ہوگا، اور ہم سوتے جاگتے یہ پٹیاں باندھے رکھیں گے۔ تو جب پریس کانفرنس شروع ہوئی اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہے انہوں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، تو ان کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں بہت بڑا ایجیٹیٹر ہوں، میں نے بڑے جلسے کیے ہیں، بڑے جلوس نکالے ہیں، میں لوگوں کو سڑکوں پہ لایا ہوں، لیکن میں کسی کے گھر سیاہ پٹیاں باندھ کے کبھی نہیں گیا، اور آپ ہیں کہ آپ میرے گھر جو ہیں وہ سیاہ پٹیاں باندھ کے آئے ہوئے ہیں۔ تو قریب تھا کہ یا بھٹو صاحب اٹھ کے چلے جاتے یا صحافی جو ہیں اس کا بائیکاٹ کر دیتے، کہ اچانک نثار عثمانی صاحب جو کارکن صحافیوں کے ایک بہت بہادر لیڈر تھے، وہ اپنی سیٹ پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا جناب وزیر اعظم،
ہم نے آپ کا غصہ جو ہے دیکھ لیا، لیکن ہم آپ کو اپنا غصہ نہیں دکھانا چاہتے. ہم آپ کو اپنا غصہ نہیں دکھانا چاہتے. ہم نے یہ پٹیاں اپنی جماعت کے ایک قرارداد کے تحت باندھی ہوئی ہیں، اور ان کا مقصد کسی کو ایذا پہنچانا یا تکلیف پہنچانا نہیں ہے، لیکن بھٹو صاحب کا رنگ دیکھنے کے قابل تھا، اور اس زمانے کے لوگ جانتے ہیں کہ حکمرانوں کا غصہ جو ہے وہ کیا کیا رنگ دکھاتا رہا ہے. تو ابھی گفتگو جاری تھی کہ مرحوم عارف نظامی صاحب اپنی سیٹ پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، جناب وزیر اعظم، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کل شملہ تشریف لے جا رہے ہیں، آپ وہاں کیا دینے جا رہے ہیں اور کیا لینے جا رہے ہیں؟ تو وزیر اعظم صاحب نے اس سوال کا جواب دینا شروع کیا، لیکن جب وہ میٹنگ ختم ہوئی تو سب سے پہلے جو آرڈر بھٹو صاحب نے دیے وہ اس وقت سیکرٹری انفارمیشن اور ڈی جی پی آر کی ان عہدوں سے رخصتی تھی. تو یہ ہے ہمارے ہاں آزادی صحافت، جس کو ہمارے صحافیوں نے جھیلا اور بھگتا، اور ہمارے قارئین کو اس کی خبر تک نہیں ہوتی کہ آج جو اخبار ہمارے پاس آیا ہے یہ کن مراحل سے گزر کے ہمارے پاس پہنچ رہا ہے. اخبار چھوٹا ہو یا بڑا، اگر آپ آزادی کا حق استعمال کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اخبار کسی مشن اور مقصد کے لیے نکال رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے حکمران سیدھے راستے پہ چلیں، تو بقول مجید نظامی حکمران اور ایڈیٹر کے درمیان کبھی دوستی نہیں ہو سکتی. میری موجودگی میں ایک مرتبہ مجید نظامی صاحب سے ان کے ایک مداح نے پوچھا کہ نظامی صاحب، نواز شریف سے آپ کے کیسے تعلقات ہیں؟ مجید نظامی صاحب نے کہا، نواز شریف سے بہت اچھے تعلقات ہیں، مگر وزیر اعظم پاکستان سے تعلقات خراب ہیں. صحافت میرے نزدیک جان جوکھم کا کام ہے. ہم نے جب اس میدان میں قدم رکھا تھا تو یہ بھوک اور افلاس کی زندگی گزارنے کا نام تھا. کرائے پہ کوئی مکان نہیں دیتا تھا یہ صحافی جان کے کہ یہ صحافی ہے، اور رشتہ داروں میں کوئی رشتہ نہیں دیتا تھا کہ یہ صحافی ہے. الحمدللہ اب اخبار میں کام کرنے والوں کے حالات بہت بہتر ہیں، نہ وہ غربت ہے نہ وہ افلاس ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ہمیں بات کہنے کی آزادی نہیں حاصل، اور اگر آپ یہ حق استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو قربانیوں کے لیے تیار رہنا چاہیے. صحافت نہ آزادی سے پہلے کوئی آسان کام تھا، نہ آزادی کے 70-75 سال کے بعد یہ کوئی آسان کام ہے. جب ہم نے لائل پور سے ایک روزانہ اخبار نکالنے کا ارادہ کیا تو میں اور مصطفیٰ صادق صاحب اس سے پہلے ایک اس زمانے کے بڑے صنعتکار سعید سہگل کے اخبار میں کام کرتے تھے. تو جب سعید سہگل کو یہ معلوم ہوا کہ ہمارے 2 ملازم ایک اخبار نکالنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو اس نے کہا کہ کوئی دیوانے ہیں، کوئی پاگل ہیں، ان کو کوئی دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا ہے، مجھ سے یہ اخبار چل نہیں رہا ہے، میں ہر مہینے اس کو سبسڈی دیتے دیتے تنگ آ گیا ہوں، اور یہ ہے کہ اخبار نکالنے نکلے ہیں. جب سعید سہگل کے اخبار کا افتتاح ہو رہا تھا تو انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ میری زندگی کی 2 خواہشیں تھیں، ایک یہ کہ میں ٹیکسٹائل مل لگاؤں اور دوسرے یہ کہ میں اپنا اخبار نکالوں. تو
फैसलाबाद लाइलपुर के एक एडिटर थे खलील कुरैशी साहब, मियाँ मोहम्मद खालिद साहब ने मेरी किताब पर तबसरा करते हुए उनका बड़े अच्छे अल्फाज में ज़िक्र किया है। तो खलील कुरैशी साहब अपनी नशस्त से उठे और उन्होंने कहा कि मियाँ साहब मेरी बात सुन लीजिए, आपने अपनी ख्वाहिशात की तरतीब सही रखी है, दुरुस्त रखी है कि आपने पहले मिल लगाई और बाद में अखबार निकालने का सोच रहे हैं। अगर अखबार पहले निकाल लिया होता तो मिल लगने की नौबत ना आती। पाकिस्तान में भी कई सनतकारों ने, कई ताजरों ने, कई माफिया वालों ने अखबार निकाले और निकालते जा रहे हैं। लेकिन मुजीब रहमान शामी साहब ने एक तकरीब में कहा था कि हम उस नस्ल के आखिरी नुमाइंदे हैं जहाँ कोई कारकुन सहाफ़ी किसी अखबार में 5-10 साल 15 साल काम करने के बाद कुछ अपनी पसंदाज की हुई रकम और कुछ दोस्तों से उधार कर्ज लेके कोई अखबार निकालने का मंसूबा बना सके। आज के बाद जब वो तकरीर कर रहे थे, ये नस्ल ख़त्म हो जाएगी और फिर अखबार किन के होंगे? अखबार होंगे स्कूलों और कॉलेजों और यूनिवर्सिटी चलाने वालों के, और बड़ी बड़ी कारखाने बनस्पति घी बेचने वाले और ख़रीदने वाले उनके होंगे। वो अखबार जो अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब निकालते थे, जो हमीद निज़ामी साहब निकालते थे, जो मजीद निज़ामी साहब निकालते थे, जो आगा शोरश काश्मीरी निकालते थे, अब वो अखबार आपको देखने को नहीं मिलेंगे। काश काश ए काश हमारे हुक्मरान इतने फ़राख दिल होते कि वो जिन रास्तों से चल के, जिन सीढ़ियों से गुज़र के इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचते हैं, वो सबसे पहले वो रोशनी, वो दरवाज़े, वो खिड़कियाँ बंद करते हैं जिनसे ताज़ा हवा का कोई झोंका आ सकता है। मैं आपका मज़ीद वक्त नहीं लेना चाहता, लेकिन आखिर में आगा शोरश काश्मीरी साहब की एक नज़म आपकी नज़र करना चाहता हूँ। आगा साहब ने फरमाया, हम अहले कलम क्या हैं, अल्फाज का झगड़ा हैं बेजोड़ सरापा हैं, अल्फाज का झगड़ा हैं बेजोड़ सरापा हैं, बजता हुआ डंका हैं हर देख का चमचा हैं, हम अहले कलम क्या हैं। मशहूर सहाफ़ी हैं, उन्वान मुआफ़ी हैं, शाहाना कसीदों के बेरब कवाफ़ी हैं, हम अहले कलम क्या हैं। ये शक्ल ये सूरत है, सीनों में कदूरत है, आँखों में हया कैसी, पैसे की ज़रूरत है, हम अहले कलम क्या करें। अपना ही भरम लेकर, अपना ही कलम लेकर, कहते हैं कि लिखते हैं इंसान का गम लेकर, अपना ही भरम लेकर, अपना ही कलम लेकर, कहते हैं कि लिखते हैं इंसान का गम लेकर, हम अहले कलम क्या हैं। ताबे हैं वज़ीरों के, खादम हैं अमीरों के, कातिल हैं असीरों के, दुश्मन हैं फ़कीरों के। फिर सुन लीजिए, ताबे हैं वज़ीरों के, खादम हैं अमीरों के, कातिल हैं असीरों के, दुश्मन हैं फ़कीरों के, हम अहले कलम क्या हैं। औसाफ से आरी हैं, नूरी हैं न नारी हैं, ताकत के पुजारी हैं, लफ्ज़ों के मदारी हैं। औसाफ से आरी हैं, नूरी हैं न नारी हैं, ताकत के पुजारी हैं, लफ्ज़ों के मदारी हैं, हम अहले कलम क्या हैं। तस्वीर ज़माना हैं, बेरंग फसाना हैं, पेशा ही कुछ ऐसा है, हर एक का निशाना है, हम अहले कलम क्या हैं। रो रो के रह के उभरते हैं, कहने की जो बातें हैं कहते हुए डरते हैं, हम अहले कलम क्या हैं। बेतेगो सना जाएं, बेआहो फ़गाँ जाएं, इस सोच में फ़गाँ हैं गलता हैं, जाएं तो कहाँ जाएं, हम अहले कलम क्या हैं। मैं एक मरतबा फिर आप सब हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस तकरीर में तशरीफ़ लाए और हम सब की इज़्ज़त अफ़ज़ाई की। हमारे लिए दुआ करें कि हम जिस मक्तल में खड़े हैं वहाँ सर उठा के खड़े रहें। जनाब
जमील अतर काजी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, ख्वाहिश तो ये थी कि वो मज़ीद गुफ्तगू करते, और अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो इंशाअल्लाह हम उनके साथ एक और तकरीब रखेंगे जिसमें हमारी ख्वाहिश होगी कि वो 1.5-2 घंटे वो जो सरगुज़श्त एक अहद की है उसको अपनी ज़बान से बयान करें। जनाब जमील अतर काजी साहब हम सब के लिए एजाज़ हैं। हकीकत ये है कि यहाँ ज़िक्र हुआ था कि आमिल सहाफ़ी से मालिक अखबार तक, बल्कि एक और बात जिसका हम ज़िक्र करते हुए थोड़ा कतराते हैं, लेकिन जमील अतर साहब ने बड़े फ़ख्र के साथ लिखी है कि इन्होंने अखबार फ़रोख्त भी किए हैं, अखबार फ़रोश के तौर पर भी काम किया है। तो ये मेहनत की एक बहुत बड़ी अलामत है। हम अब तक 3 सहाफ़ियों को जानते हैं जिन्होंने अखबार फ़रोशी से और अखबार नवीसी तक का सफ़र तय किया। एक इसार राना साहब हैं और दूसरे सऊद साहिर साहब, लेकिन उनके सबके सीनियर और रहनुमा जनाब जमील अतर साहब है। हज़रात, आपको जैसे मालूम है कि माशाल्लाह मुक़र्रीन की तवील फ़हरिस्त है और हमारे पास वक्त भी कम है, कुछ शहर में इस तरह की सरगर्मियाँ भी हैं जिसमें दोस्तों ने जाना है। तो मैं जनाब हुसैन पराचा साहब, मारूफ कालम निगार, उस्ताद और पब्लिक लिस्टिंग के माहिर जनाब हुसैन पराचा साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। जनाब हुसैन पराचा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना व हबीबना व हबीब रब्बना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, सदर ग्रामी मर्तबत जनाब जमील अतर साहब, साहिब किताब, साहिब शाम और एक तरह से हम सब की जान, तो मैं जिन लोगों को ज़िंदगी में देखा है, ये शायद जमील अतर साहब पहले शख्स हैं कि जिन्होंने वक्त को बिल्कुल मात दी है। तकरीबन आज से 6 दिहाइयाँ पहले 60 की दिहाई में जब मेरा लड़कपन था और उनका अवाइल शबाब था, उस ज़माने में उन्हें देखा था और आज उन्हें 6 दिहाइयों के बाद देखा है, तो यकीन कीजिए और दुआ दीजिए उन्हें कि अल्लाह ताला उनका ये शबाब ता क़यामत हमेशा शाद और आबाद रखे। उस ज़माने में और इस ज़माने में मुझे कोई ख़ास फ़र्क महसूस नहीं हुआ। ये उनसे पहली मुलाकात सरगोदा में हमारे घर में हुई थी, जब वो जनाब मुस्तफ़ा सादिक साहब के साथ जो है वो वालिद साहब से मिलने तशरीफ़ लाया करते थे। और उसमें एक बड़ा दिलचस्प वाक़या भी हुआ जो बज़ाहिर तकलीफ़ दह भी था। उसका जमील अतर साहब ने भी बारहा ज़िक्र किया है। वो ये कि उनकी तवाज़ो के लिए ये बड़े खुश ज़ौक़ लोग थे, तो ये इनके आने का मतलब ये होता था कि ये लोग चाय नहीं पिएंगे, काफ़ी पिएंगे। तो वो बहरहाल काफ़ी के लिए कुछ फ़कीराना, वालिद साहब का भी ज़ौक़ था तो कुछ फ़कीराना जो है इंतज़ाम था। तो बहरहाल वो मैंने सेटेलाइट टाउन सरगोदा में हमारा घर था, तो मैंने उनकी खिदमत में आकर ट्रे रखा। तो कोई ट्रे थोड़ा सा दूर था मेहमानों से, तो ये कहा गया जी, वालिद साहब ने कहा कि ज़रा इसको करीब कर दें। अब तरतीब तो ये होनी चाहिए थी कि पहले मैं ट्रे को अलग रखता और फिर मेज़ को उठा के करीब करता। मैंने अपने लड़कपन में ये सोचा कि जो है 2 in 1 बल्कि 3 in 1 इकट्ठे ही काम करना चाहिए। तो मैंने वो उठा के जब मेज़ रखा तो उसकी लंबूतरी जो थी, वो अपना केतली, वो जो चायदानी थी, वो उलट गई और सारा खौलता हुआ पानी वालिद साहब की जो है वो टांग पर जो है वो पड़ा। बाहर काफ़ी जो है वो तकलीफ़ दह सी सूरत हुई, लेकिन उस हमेशा की तरह वालिद साहब ने उफ़ तक नहीं की और अंदर जाकर दवा भी लगाई, कपड़े भी कुछ तब्दील किए और फिर उसी तरह की हमने मेहमानों की जो है वो खिदमत की। सरगोदा में इन्होंने बहुत ज़बरदस्त जो है वो माशाअल्लाह अखबार निकाला। तो ये अब जो उनकी किताब है, ये एक इस लिहाज से यानी एक ज़बरदस्त जो वो ऑटोबायोग्राफ़ी आई है कि जो एक ऐसे बच्चे की कहानी है कि जिसने अपनी आँखों से वहाँ की पटियाला की खून आशाम गलियाँ भी देखी और उसमें
یہ کہ ہر لمحے یہ کہ زندگی اب ختم ہوئی کہ اب ختم ہوئی، اس میں وہ وہاں سے اپنے اہل خانہ کے ساتھ جس طرح پہنچے پاکستان، اور پھر یہاں سے جو ہے وہ کیا جو ہے وہ پہلے جنگ گئے، پھر کہاں گئے. تو یہ ایک بڑی ہی ایسی داستان ہے کہ جس میں آج کی جنریشن کے لیے بہت زیادہ اسباق ہیں. یہ ہماری پاکستان کی سیاسی تاریخ بھی ہے، پاکستان کی صحافتی تاریخ بھی ہے، پاکستان کی شخصیاتی تاریخ بھی ہے، پاکستان کی سماجی اور مجلسی تاریخ بھی ہے. اور اس میں جناب جمیل اطہر صاحب نے جہاں پر سارے واقعات کا ایک جو ہے اس کے مناظر پیش کیے ہیں اور فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دی ہے، وہاں ساتھ ساتھ بڑے لائٹ قسم کے بھی جو ہے وہ واقعات اس میں موجود ہیں. اور وہ جو انگریزی کا محاورہ ہے کہ دا بک نیلڈ می ٹو دا چیئر، تو واقعی یہ ایسی کتاب ہے کہ یہ آپ کو جو ہے وہ کرسی کے ساتھ چپکا دیتی ہے اور آپ جو ہے وہ پڑھتے چلے جاتے ہیں اور آپ کا دل جو ہے کتاب بند کرنے کو نہیں چاہتا. میں بس مختصر سی بات کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ صرف ایک چیپٹر کا ذکر کروں گا، باقی تو اس میں تفصیلات ہیں، شخصیات بھی بہت سی ہیں، کئی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہے، مصطفیٰ صادق صاحب کا ذکر ہے، مجیب الرحمن شامی صاحب کا ذکر ہے. لیکن جو بات جو ہے وہ قابل غور ہے کہ ایک نوخیز صحافی کی حیثیت سے انہوں نے اپنی صحافتی مہارت، اپنی قابلیت، اپنی صلاحیت بابائے اردو صحافت جناب حمید نظامی صاحب سے منوائی، اور پھر شہنشاہ اردو صحافت جناب مجید نظامی صاحب سے بھی منوائی. دونوں بھائیوں نے ان کی جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ قدر افزائی کی اور ان کی عزت افزائی کی. یہ بات ابھی جو جمیل اطہر صاحب کہہ رہے تھے، اور واقعی یہ ایک بڑی عجیب و غریب سی بات ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے آنے والے پہلے لوگوں نے جو آمرانہ رویے اختیار کیے تھے وہ اگر میں کر لوں گا تو اس طرح کی غلطی نہیں کروں گا جو مجھ سے پہلے آنے والے ڈکٹیٹرز کر کے گئے تھے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ بھی ہو بہو چونکہ اسی راستے پر چل رہا ہوتا ہے، ہو بہو جو ہے وہ وہی غلطی کرتا ہے. اور انہوں نے جمیل اطہر صاحب نے کئی واقعات کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے. میں صرف جو ہے وہ 30 مارچ 1977 کے ایک واقعے کا اور پھر 9 اپریل 1977 کے دوسرے واقعے کا ذکر کر کے اپنی بات کو جو ہے وہ سمیٹوں گا. 30 مارچ 1977 کو وہ دن تھا، یعنی سیاہ دن، کہ جب مسلم مسجد کے باہر علماء کرام پر لاٹھیاں برسائی گئیں، اور ان میں سے اور پھر اس کے بعد مسجد کے اندر آ کر یعنی وہاں پر جو ہے وہ صحافیوں کو نمازیوں کو پیٹا گیا، نمازیوں کو جو ہے وہ بالکل اس میں خون میں نہلا دیا گیا، وہاں جو وضو کا تالاب تھا وہ بھی سرخ ہو گیا. اور اس کے بعد جو صورتحال ہوئی وہ یہ کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا علماء کرام، جن میں والد گرامی مولانا گلزار احمد مظاہری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی موجود تھے. پھر لوگ آئے ان کے پاس، جمیل اطہر صاحب دفتر وفاق میں موجود تھے، اور ان سے کہا کہ آپ ذرا چل کر دیکھیں. وہ لوگ ان کے پاس 31 مارچ کو آئے، اور یہ جب وہاں گئے اور انہوں نے نمازیوں کو اکٹھا کیا تو ایک بوڑھا نمازی اس کو بلایا اور ان سے پوچھا، بابا جی آپ کل یہاں تھے؟ انہوں نے اپنی کمر سے کپڑا اٹھایا جس میں جو ہے وہ لاٹھیوں کے نشانات ہی نشانات تھے. اس نے کہا میں 30 سال سے اس مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن کل ایسا دن تھا کہ 3 نمازوں کی نہ اذان ہوئی، نہ 3 نمازوں کی اقامت ہوئی، نہ 3 نمازوں کی جماعت ہوئی. اور وہ ساری رپورٹ جو ہے وہاں سے لی، دکانداروں سے لی اور ریڑی والوں سے لی، اور ایک ایسی زبردست رپورٹ جو ہے وہ انہوں نے تیار کی. جمیل اطہر صاحب نے شاہ دین بلڈنگ میں ان کا دفتر تھا،
وہاں سے لے کر انہوں نے آ کر چپکے سے مصطفیٰ صادق صاحب جو ایڈیٹر تھے ان کی آنکھ بچاتے ہوئے خبر لگا دی، اور دوسرے دن جو تصاویر چھپی مسجد کے حوالے سے اور جو خبر چھپی اس کو پڑھ کر تو جو ہے وہ ایک جو ہے وہ اپنا زلزلہ آ گیا. اور مصطفیٰ صادق صاحب نے، میرے چچا محترم، اللہ پاک ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے، انہوں نے جو ہے وہ جمیل صاحب سے کہا کہ پہلے تو ناراضگی کا اظہار کیا اور پھر کہا کہ آپ نے مجھے خبر دکھائی کیوں نہیں تھی؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے جو ہے وہ آپ تشریف لے گئے تھے ایک فنکشن میں، تو اس وجہ سے آپ کے بعد میں نے خبر لکھی تھی. انہوں نے کہا آج صبح مجھے ان کا ٹیلی فون آیا ہے، کوثر نیازی صاحب کا، کہ اس خبر کے بعد آپ کو کوئی بھی ذوالفقار علی بھٹو کے غضب سے نہیں بچا سکتا. اب یہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس کا غضب کس کے لیے آنے والا ہے. اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے وہ 4 اپریل کے واقعے کا بھی ذکر کیا ہے، 4 اپریل کا، کہ کس طرح سے جو ہے وہ ان کی صاحبزادی چودھری ظہور الہی صاحب کی وہ جلوس کی قیادت کر رہی تھی. خواتین پر جو ہے وہ لاٹھی چارج کیا گیا اور ان پر جو ہے وہ آنسو گیس پھینکی گئی، اور بہت زیادہ جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ بڑی خراب ہوئی. اور اس دن مختلف واقعات میں وہ یہ بھی بتایا گیا کہ جو ہے وہ نوابزادہ نصر اللہ خان نے، انہوں نے بھی ان کے دفتر میں پناہ لی. یعنی اس دن شہر میں 16 قتل ہوئے، لیکن اگلے دن بڑے بڑے اخبار، بڑے بڑے نامور اخبار، بڑے بڑے جو ہے سلوگنز رکھنے والے اخبار وہ چپ تھے، خاموش تھے. کوئی چھوٹی موٹی ان میں خبر آئی تھی، لیکن جناب جمیل اطہر صاحب اللہ ان کی عمر اور دراز کرے، انہوں نے 5 اپریل کو انہوں نے خبر لگائی اور جو ہے وہ لاہور مقتل بن گیا، جگہ جگہ قتل، 16 افراد کو شہید کر دیا گیا. یہ انہوں نے خبر لگائی، اور پھر اس کے بعد جو صورتحال ہوئی وہ ساری آپ کے سامنے. اور بات یہ ہے کہ جو سوچنے والی، دیکھنے والی ہے کہ 1962 میں پریس اینڈ پبلیکیشنز آرڈیننس بنا تھا ایوب خان کا، پھر بھی طرح طرح کے جو ہے وہ قدغنے لگانے والے اس کے بعد وہ قوانین بنتے رہے، اور بعد میں اب جو ہے وہ پھر ایک آرڈیننس آ رہا ہے، اور جناب اس کا نام ہے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی 2021. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نہیں سیکھتے، نہیں سمجھتے، اور میری یہ گزارش ہوگی کہ طلباء اور طالبات کے لیے تو یہ کتاب لازمی ہے ہی سیاست کے، لیکن ہر حکمران اور سیاستدان کے لیے، تحصیل صاحب میں بات سمیٹ رہا ہوں، ہر حکمران اور سیاستدان کے لیے یہ ضروری قرار دیا جائے کہ وہ مسند اقتدار پر متمکن ہونے سے پہلے جناب جمیل اطہر صاحب کی اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں تاکہ وہ عبرت حاصل کر سکے. اور لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عبرت کوئی حاصل نہیں کرتا. خبر بھی ہوتی ہے میاں خالد صاحب، خبر بھی ہوتی ہے حسن کی طرح کہ جو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ آپ تک رسائی حاصل کر لیتا ہے. ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب نے کہا تھا کہ آنکھ میچو گے تو کانوں سے گزر آئے گا حسن، آنکھ میچو گے تو کانوں سے گزر آئے گا حسن، سیل کو دیوار و در سے واسطہ کوئی نہیں. ہر صورت خبر پہنچتی ہے. اور وہ ایک بڑا مشہور ناول ہے دا پرل، جو ہے وہ جان سٹین بیک کا ناول ہے، امریکن صحافی ہے یہ. تو 1947 میں یہ ناول چھپا تھا. اس نے اس زمانے کے ایک فشرمین کی کہانی بیان کی ہے، ایک ملاح کی کہانی، کہ جس زمانے میں نہ ریڈیو تھا، جس زمانے میں نہ یہ میڈیا تھا، جس زمانے میں نہ سوشل میڈیا تھا، نہ ٹیلی ویژن تھا، اس نے جو ہر دور کے حکمران کو یہ بات سمجھائی ایک جملے میں، اور اس کا جو ہے وہ نام تھا، جو اس میں اس کیریکٹر کا نام کینو. تو کینو نے یہ کہا کہ
We don't know how it travels. We don't know how it travels, but a news travels very fast. اس وقت بھی نیوز ویری ٹریولس ویری فاسٹ. تو وہ آپ ہزار بند جو ہے وہ باندھیں, ہزار طریقے اختیار کریں, جو مرضی تھریٹ کریں, جتنی جو چاہیں کریں, لیکن یہ ہے کہ خبر جو ہے وہ ہر صورت پہنچے گی. اس بات کی خبر اگر ہمارے حکمرانوں کو ہو جائے تو یہ ان کے لیے بھی بہتر ہے اور ہماری قوم کے لیے بھی بہتر ہے. بہت بہت شکریہ. حضرات, یہ تھے دانشور اور کالم نویس جناب ڈاکٹر حسین پراچا صاحب. اب انہی کے ایک اور ساتھی کو میں بلا رہا ہوں, اور ہمارے اگلے مقرر جو ہیں وہ جناب جمیل اطہر کی طرح انہوں نے بھی بیک وقت پیریوڈیکل جرنلزم بھی کیا ہے اور ڈیلی جرنلزم بھی کیا ہے, اور اخباری صحافت میں ایڈیٹنگ, رپورٹنگ, کالم نگاری, ایڈیٹوریل رائٹنگ سے لے کر چیف ایڈیٹر تک کا سفر ان کا, وہ بھی ایک جد و جہد ہے. جناب ارشاد عارف صاحب سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں اور کتاب پر اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب سید ارشاد عارف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب جمیل اطہر صاحب, صاحبان اعزاز, اسٹیج پر بیٹھے میرے بزرگ دوست بھائی, سامعین کرام, خواتین و حضرات, السلام علیکم. میرے لیے حقیقتاً یہ اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان کے ایک نامور صحافی, ایڈیٹر کی کتاب پر اظہار خیال کے لیے مجھ ایسے کم علم کو موقع دیا گیا ہے. اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے یہ اتفاق کی بات ہے کہ مجھے بچپن سے جب سے مطالعے کا شوق ہوا ہے, سوانح عمریاں اور آٹو بایوگرافی پڑھنے کا مجھے شوق رہا ہے, اور کئی کتابیں ایسی ہیں جو میں نے کئی بار پڑھی ہیں. کیونکہ یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جو لکھتے ہیں اور جن کی پڑھی جانے والی آٹو بایوگرافیز ہوتی ہیں, اس میں تجربات ہوتے ہیں, تاریخ ہوتی ہے, اسباق ہوتے ہیں, معلومات ہوتی ہیں, لیکن ہر سوانح عمری قابل مطالعہ نہیں ہوتی. بڑے بڑے لوگ سوانح عمری لکھتے ہیں, واقعات کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, حقائق کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, اپنی ایک خود ستائشی ہوتی ہے. لگتا یوں ہے کہ یہی ایک شخص ہے جو کتاب لکھ رہا ہے, جو تمام عیوب سے, انسانی کمزوریوں سے بالکل پاک ہے, اور اس کو جہاں جہاں زندگی بسر کرنی پڑی وہاں غلط لوگ تھے, ظالم لوگ تھے, جابر قسم کے لوگ تھے, اور یہ ایک دیوتا تھا جو ان سب سے بچا کے اس مقام پر پہنچ گیا. اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ جمیل اطہر صاحب نے کچھ چھپایا نہیں. جو کچھ دیکھا, جو کچھ سنا, جو ان پر بیتا, بلا کم و کاست من و ان اس کو لکھ دیا, اور قاری پر چھوڑ دیا کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ اس میں کیا غلط تھا, کیا درست تھا. عام طور پر ہمارے جو لکھنے والے ہیں لکھتے ہوئے اس بات کو بہرحال ملحوظ رکھتے ہیں کہ کوئی طاقتور, کوئی نامور شخص یا اس کا کوئی پیروکار ناراض نہ ہو جائے. چنانچہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں یا جن کا کوئی ماننے والا سننے والا نہیں ہوتا, ان کو بے نکت سنائی جاتی ہیں, اور جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ جتنا بھی شکوے شکایتیں ہوں کوشش کی جاتی ہے کہ ان کا وہ جو امیج ہے وہ برقرار رکھا جائے, اور بڑی نیاز مندی کا اور بڑی ہی ایک تعریف و توصیف کا انداز اختیار کر کے گزرا جاتا ہے تاکہ اس حلقے میں بھی پذیرائی ملے.
لیکن جمیل اطہر صاحب نے اپنی کتاب میں میں صحافتی دنیا کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا رہا، معاملہ فہمی رہی، APNS میں، CPNE میں، باقی صحافتی معاملات میں ان کے ساتھ گزر بسر ہوا تو انہوں نے بلا کم و کاست وہ کچھ بیان کیا ہے، ان کی خوبیاں بھی بیان کی ہیں اور ان کی کمزوریاں، بشری کمزوریاں، اس کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور جو کچھ ان سے بن پڑا، ان کے منہ پر جو کہا وہ بیان کر دیا، اور 2-4 لوگوں کا ذکر بھی کر دیا تاکہ وہ گواہی بھی موجود رہے کہ یہ بات صرف ان کے مرنے کے بعد نہیں کر رہے، بلکہ وہ لوگ زندہ لوگ گواہی بھی دے سکتے ہیں کہ جمیل اطہر صاحب، حالانکہ مزاجاً میں نے 40 سال تقریباً ہو گئے جمیل اطہر صاحب سے نیاز مندی کا تعلق ہے، انتہائی نفیس، شائستہ، دھیمے انداز کے شخص ہیں۔ ان کے اندر وہ ایک جو ہوتا ہے، میں لفظ ممکن ہے غلط استعمال کروں، وہ تنتنا نہیں ہے بولنے میں کہ جی محفل میں چھا جانے کا جو ایک شوق ہوتا ہے وہ نہیں کرتے، بڑے دھیمے انداز میں، سلیس اور شائستہ انداز میں، نفیس انداز میں بات کرتے ہیں، لیکن جو کہنا ہو وہ کہہ گزرتے ہیں، اور یہی اس کتاب میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ بڑی شائستگی کے ساتھ انہوں نے واقعات کا ذکر کیا ہے، بڑی نفاست کے ساتھ واقعات کو، لیکن جہاں جہاں جس شخص کے ساتھ ان کا پالا پڑا اور انہوں نے دیکھا کہ وہ زیادتی کر رہا ہے، وہ بشری کمزوری کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو اس کا ذکر کر دیا، شرمائے نہیں، جھجکے نہیں، اور یہ نہیں کہ ایک پردہ پوشی کر دی جائے، اور جو واقعات ہیں جو صحافت کے طالب علم کو جن سے سبق سیکھنا چاہیے، جس کا علم ہونا چاہیے، ان پر پردہ ڈال دیا جائے، ایسی کوشش انہوں نے نہیں کی۔ کتاب انتہائی دلچسپ ہے، چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں جس سے قاری جو ہے وہ جمع رہتا ہے، جس طرح حسین پراجہ صاحب بتا رہے تھے کہ بالکل یہ جکڑ لیتی ہے جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تو میں کتاب یہ 2 دفعہ پڑھ چکا ہوں، یہ جو ایڈیشن آپ نے تازہ دیا ہے یہ بھی میں کافی دیکھ چکا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے واقعات جو ہمارے اخبارات کے دفاتر میں ہوتے تھے، اب صحیح بات ہے، یہ بالکل درست فرمایا انہوں نے کہ ایک وہ جو کارکن صحافی مالک، اخبار کا مالک بنتا تھا یا اخبار نکالتا تھا، وہ اب ختم ہو گیا، یہ کروڑوں کا، اربوں کا کھیل بن گیا ہے۔ لیکن میں معذرت کے ساتھ ایک عرض کروں گا کہ کارکن صحافیوں کو اچھے کپڑے پہننے، اچھا کھانا کھانے، اچھا رہنے کی جو سہولت ملی ہے وہ ان مالکان نے دی ہے جو کچھ اور کاروبار کرتے تھے۔ یہ بھی حقیقت ہے، ماننا چاہیے۔ مجھے 42 سال ہو گئے ہیں اس شعبے میں، مجھے معلوم ہے جمیل اطہر صاحب اور شامی صاحب، کچھ اور دوست جو ہیں، مالکان جو ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے، ہم نے کام کیا ہے دونوں طرح کے اداروں میں، ہمیں پتہ ہے کہ کارکن کے ساتھ کیا بیت رہی ہوتی ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ ایک واقعہ انہوں نے یہ میں برسبیل تذکرہ کہ کس طرح کے واقعات کتاب میں انہوں نے، یعنی چھوٹی چھوٹی جو باریک کہ اخبارات کا ماحول کیا ہوتا ہے۔ ایک شخص تھا، اس نے ملازمت کی اور اس کے بعد اس نے کچھ کام سیکھا اور وہ جانے لگا، تو مالک اخبار نے اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ تم نے کام سیکھ لیا، آپ کہیں اور جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں نے کہا تسی انجینئر بناتا ہے تھے، میں یا تھوڑا حکا تازہ کرتا رہا یا گالاں کھاندا رہا، یہ علاوہ کی سیکھا میں تھوڑے کو۔ یہ ایک ماحول، اب صحیح بات ہے، اب یہ ماحول نہیں ہے، اب یہ آپ مالک کے ساتھ اس طرح کی بات کوئی نائب قاصد نہیں کر سکتا، یہ ہوتا تھا۔ میں نوائے وقت میں تھا تو ایک ہمارا نائب قاصد تھا، اس کو گانے کا بہت شوق تھا، وہ جب بھی موقع ملتا تھا وہ شروع ہو جاتا تھا، کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ کہاں کھڑا ہوا ہے اور کیا موقع ہے۔ مجید نظامی صاحب مرحوم کی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، ان کی عادت تھی کہ 2 3 4 مہینے کے بعد وہ کسی دن صبح صبح دفتر آ جاتے تھے، جب صفائی ہو رہی ہوتی تھی اور لوگ سٹاف نہیں آیا ہوتا تھا، وہ دیکھتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، اور بلڈنگ کی بھی ذرا دیکھ بھال ہو جاتی تھی۔ تو وہ ایک بڑی سی میز تھی نیوز روم کی، اس پر صفائی کر رہا تھا اور ساتھ گانا گا رہا تھا۔ نظامی صاحب آئے تو اس نے کوئی نوٹس نہیں لیا، حالانکہ دیکھ لیا کہ مجید نظامی صاحب آگے، وہ اپنے کام میں مگن رہا۔
ہاں تو مجید صاحب قریب آئے اور انہوں نے کہا بھی کی ہو رہا ہے. انہوں نے کہا جی تسی دیکھ نہیں رہے کی ہو رہا ہے, کم ہو رہے. نظامی صاحب نے کہا کم ہو رہے کہ گانا گا رہے ہیں. انہوں نے کہا سر گانا منہ نال گا رہے ہیں وہاں تو کم میں ہاتھ نال کر رہے ہیں وہاں, تو نظر آنا چاہیے تھا. اچھا نظامی صاحب خیر کے بڑے بدتمیزی سے کہہ کے چلے گئے. اب وہ جو نائب قاصد کا سربراہ ہے وہ بہت بڑا, وہ اس نے بلایا اس کو, اس نے کہا یہ بڑی بدتمیزی کیا ہے, تمہیں تو نوکری سے نکال دیں گے. اس نے کہا جی میں نے غلطی کیا کی ہے. اس نے کہا تم ایسے کرو, میں نظامی صاحب کے پاس آپ کو لے کے جاتا ہوں, آپ معافی مانگو. اس نے کہا پہلے آپ مجھے بتائیں کہ میں نے غلطی کیا کی ہے, پھر میں معافی مانگ لوں گا. غلط تو انہوں نے کیا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں میں کام کر رہا ہوں, پھر پوچھے جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. تو معافی وہ مانگ لیں تو میں بھی مانگ لوں گا, اگر وہ نہیں مانگتے تو مجھے کیا ضرورت پڑ گئی ہے. تو اس طرح کے واقعات جمیل اطہر صاحب نے اس کتاب میں لکھے ہیں اور اس کو دلچسپ بنا دیا ہے. ایڈیٹرز کا, کارکنوں کا, اور وہ جو دور ہوتا تھا پابندیوں کا ذکر ہو رہا تھا. جمیل اطہر جناب حسین پراجہ صاحب, یہ میں نے دیکھا ہے بل, یہ ابھی کانسیپٹ پیپر ہے, اور اس میں جو ہم نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں پابندیاں بھی دیکھی ہیں اور جو کچھ بھگتا ہے, میرے خیال ہے ابھی تک کوئی حکومت ایسی نہیں آئی, نہ ضیاء اللہ کی حکومت آئی ہے, نہ پرویز مشرف کی, نہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو کچھ وہ کر سکے. یعنی ہر دور میں پابندیاں رہی ہیں لیکن کسی صحافی کی عزت کو خطرہ نہیں رہا. یہ فیکٹ ہے کہ صحافی کی عزت کو خطرہ, جان کو خطرہ صرف ایک دور میں رہا ہے, وہ جمہوری دور تھا. وہ کوئی غیر جمہوری یا مارشل لائی دور نہیں تھا, جس میں کتاب میں بہت سارے واقعات کا ذکر ہے, بہت سارے تفصیلات آپ کو ملتی ہیں, لیکن مقررین بہت موجود ہیں. میرا خیال ہے میں زیادہ وقت لے گیا ہوں. کتاب آپ ضرور پڑھیں, خرید کے پڑھیں, قابل مطالعہ کتاب ہے, اور اس سے جمیل اطہر صاحب کی ملائم, نرم, شائستہ, شستہ شخصیت ابھرتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے اور ان کی تحریر میں مزید برکت عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. جناب سید ارشاد عارف صاحب نے ایک سب ایڈیٹر سے یا اپرینٹس سب ایڈیٹر سے گروپ ایڈیٹر تک کا سفر طے کر لیا ہے, لیکن لگتا یہ ہے کہ بچوں حالے بھی کارکن صحافین ہیں. جو کچھ انہوں نے باتیں کی ہیں, اور مجید نظامی صاحب کو جو واقعہ سنایا ہے, مجھے اس سے دربار اکبری کا ایک واقعہ یاد آ گیا. اکبر کے دربار میں ان کے ایک مشیر تھے بیربل. تو کوئی یہ اکبر کو یہ خیال آیا کہ ہمارے ملک میں نابینا افراد کتنے ہیں, ان کی کوئی فلاح و بہبود کا کام کرنا چاہیے. تو انہوں نے مختلف مشیروں سے پوچھا, کسی نے بتایا اتنے ہیں, کسی نے کہاں اتنے ہیں. بیربل سے پوچھا کہ ہمارے نابینا افراد اندھے کتنے ہیں. اس نے کہا سارے ہی اندھے ہیں. انہوں نے کہا سارے اندھے ہیں, یہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی میں بھی ثابت کر دیتا ہوں آپ کو, کل ثابت ہو جائے گا. بیربل نے شہر کے چوک میں ایک چارپائی بچھائی اور چارپائی بننے شروع کر دی. اب جو شخص آتا تھا پوچھتا تھا کیا کر رہے ہو, تو وہ کہتا تھا, ایک ساتھ اس نے منشی بٹھا رکھا تھا, وہ کہتا تھا ان دو اندھوں کی لسٹ میں اس کا نام لکھو. مشیر آیا, اس کا بھی نام لکھو. وزیر آئے, ان کا بھی نام لکھوا دیا. آخر میں بادشاہ آیا. بادشاہ نے پوچھا بیربل کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ان کا نام سب سے اوپر لکھو. تو حضرات یہ گفتگو آپ نے سنی, اور اب ہم کام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے دوستوں نے جانا ہے, تو جناب ہمارے بہت ہی پیارے دوست اور بہت لمبی صحافت میں ایک بڑی لمبی جدوجہد کرنے والے جناب خوشنود علی خان صاحب یہاں موجود ہیں. اور میرا خیال ہے ان سے زیادہ زود نویس میں نے نہیں دیکھا کہ یہ کسی تقریب کو کور کرتے تھے تو لفظ بلفظ کور کرتے تھے. اور بطور سب ایڈیٹر میں نے دیکھا ہے کہ اس میں کچھ کوما شوما کو لگانا پڑے تو پڑے, ورنہ وہ پوری کی پوری رواں تقریر ہوتی تھی. جناب خوشنود علی خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان گنت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر.
ان کی آل پر اور ان کی اولاد پر۔ میرے ساتھ یہ ہوا جو جرمنی میں ایک تقریب میں ہوا تھا، اور ہوا یہ تھا کہ وہاں چونکہ اردو جاننے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے جو اسٹیج سیکرٹری تھا اس نے مقررین سے جو جرمنی نہیں جانتے تھے یعنی اردو بول رہے تھے، ان سے کہا کہ جب آئے نا اقبال اور جب آئے گوئٹے تو آپ نے تالی بجا دیں گے۔ میرے ساتھ آج جمیل عطر صاحب نے بالکل یہی کیا۔ ہوا یہ کہ میں اسلام آباد سے براہ راست آ رہا ہوں۔ کل میں نے فون کیا اور جمیل صاحب کو کہا کہ سجاد بخاری صاحب کا حکم ہے کہ میں نے آپ کی کتاب کی تقریب سے خطاب کرنا ہے، اور میں نے بہت ڈھونڈا ہے، شاید جمیل صاحب نے پہلے بھیجی تھی، مجھے کتاب نہیں ملی تو میں تقریر کیا کروں گا۔ جمیل صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کو سب سے آخر میں بلا لیں گے، آپ اس دوران کتاب پر نظر مار لیجئے گا۔ اگر میں نے جمیل صاحب کا مشورہ مانا ہوتا تو میں بھی آج اقبال اور گوئٹے جو ہے اس کا ذکر کر رہا ہوتا اور خود ہی کہتا کہ تالیاں۔ بہرحال جمیل صاحب کی کتاب اسلام آباد سے لاہور آنے تک میں نے دیکھے کتنی ضخیم کتاب ہے، اور میں نے اکثر اس میں سے حصے واٹس ایپ پہ منگا کے پڑھے، اور پہلے میں نے یہ کتاب پڑھی ہوئی تھی، کچھ حصے اس کے نئے ہیں۔ سارے راستے سوچتا رہا کہ کہوں گا کیا، تو ایک باب میں جمیل صاحب نے ذکر کیا ہے کہ میرے والد محترم نے مجھے نماز اور سیر کی تلقین کی۔ تو جتنی یہاں تقریریں ہوئیں یا جمیل صاحب نے جو بیان کیا، میں سمجھتا ہوں انہیں زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ تھا وہ تو والد محترم سے مل گیا، کہ نماز اور سیر، اور اس میں ایک چھڑی کا ذکر بھی ہے جو گم ہو گئی تھی، اور جمیل صاحب کو ڈر تھا کہ یہ اگر مل گئی تو میرے ہی کام آئے گی۔ آج اصل میں دن ایسا ہے کہ شامی صاحب کے بھائی کا انتقال ہے، اور بہت مختصر بات ہو تو زیادہ اچھا ہے، لیکن مجھے کتاب میں جو بات سب سے زیادہ پسند آئی وہ شاید میرے کام کی وہی ہوگی کہ جناب جمیل عطر نے عبد القادر حسن، رؤوف طاہر، رحمت علی راضی، جناب مصطفیٰ صادق کا ذکر کیا، تو مجھے بھی یہ امید پیدا ہوئی کہ شاید ہمارے بعد بھی کوئی ہمارا نام لے لے گا، کہ کتاب کا ایک کم از کم ایک بنیاد جو ہے وہ تو رکھ دی گئی ہے۔ لیکن اصل بات جمیل صاحب نے آج یہ بتائی کہ میری جو پہلی کتاب تھی اس کی تقریب رونمائی سے پہلے زلزلہ آ گیا تھا۔ آج بھی نہیں ہوا یہ ہے کہ جناب مجیب الرحمن شامی کے بھائی کا انتقال اس تقریب کے لیے بہرحال اسی زلزلے کی حیثیت رکھتا ہے، ہمارے ایک بڑا بھائی، بڑا دوست، اس کے بھائی کا انتقال ہو جانا۔ لیکن میں نے یہ بھی سوچا پورے رستے کہ میں عام طور پر تو کہتا نہیں ہوں، لیکن جمیل صاحب کی ضد میں کام کرتا ہوں، اور پھر
جب ضد میں کام کرتا ہوں تو ایک چیز ایسی ہے جو مانے ہے میرے راستے میں، کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ اب میں جمیل صاحب کو اگلے سال مقابلہ کروں گا، جس اے پی این سی پی این کا ذکر کیا اسی کی بات کر رہا ہوں، اور یقین مانے میں جس کے پیچھے پڑ جاؤں وہ نہیں بچتا، پانی بھی نہیں مانگتا۔ لیکن میں نے پورے راستے یہ سوچا کہ جمیل اطہر صاحب کیوں بچ جاتا ہے، اور پھر میں نے اس کتاب سے ایک بات نکالی کہ جناب مدجد سے ان کا رشتہ ہے اور میرا رشتہ ہے جناب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ مجھے نہیں معلوم ہے، اب بھی نہیں معلوم کہ جناب مجدد اور جناب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، لیکن دو قدریں مشترک ہیں، ایک ہند الولی اور دوسرا جناب مجدد۔ اور میں ہمیشہ جب بھی موقع آتا ہے، خواہ کچھ بھی سوچ رہا ہوں، میں جمیل صاحب جو ہیں ان کے لیے جتنے اچھے الفاظ کہہ سکتا ہوں وہی کہتا ہوں۔ اور دوسرا رشتہ یہ ہے کہ جمیل صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ مجھے 150 روپیہ ملتا تھا وہاں، لیکن میں نے دیکھا میں نے زیادہ مشکل حالات میں شروع کیا، مجھے 30 روپے ہفتہ ملتے تھے، تو وہ کہیں اس کے قریب ہے جو جمیل صاحب نے ذکر کیا۔ میرا بھائی ارشاد عارف چلا گیا ہے، ایک نقطہ میں پہلے کہہ لوں جس کا انہوں نے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان مالکان نے پیسے دیے اور اخبار نویسوں نے اچھے کپڑے پہنے جو یہ کام نہیں کرتے تھے۔ میں خود جناب عارف صاحب کو بتاؤں گا کہ میں نے یہ بات کہی تھی، اچھا ہوتا وہ موجود ہوتے۔ اخبار نویسوں کے دن بدلے ہیں خبریں نے، جو ہم کارکن اخبار نویسوں نے نکالا تھا۔ ایک صاحب خبریں نکلنے کے بعد شورش ملک کے پاس گئے اور میری برائیاں شروع کر دیں، جی خوشنود ایسا ہے، خوشنود ویسا ہے۔ وہ پہلے ملک صاحب اسے چائے پلا رہے تھے، لیکن اچانک ملک صاحب میرے علاقے سے تھے، ضلع چکوال سے تھے، تو ملک صاحب، میں وہ بات تو نہیں سنا سکتا، ملک صاحب نے کہا اٹھ، بس آگے جو کہا ملک صاحب نے وہ ڈیش ڈیش۔ اس نے کہا جی کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا تم وہ اخبار نویس تھے یا وہ لوگ تھے جن کی پینٹ کے بٹن نہیں ہوتے تھے، جو کی کر کے کانٹے لگاتے تھے وہاں بٹن کے بجائے۔ یہ وہ اخبار نویس ہے جس نے آگے بتایا ہے کہ اخبار نویس کیا ہوتا ہے۔ لہذا تاریخ جو ہے وہ تاریخ ہوتی ہے۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میری تعریف کریں یا دیکھیں ہم نے کیا کر دیا۔ صحافت آزاد بھی اس کے بعد ہوئی۔ اب اگر آپ کو کوئی پی ایم ڈی اے یا پی ڈی ایم یا جو چیز تنگ کر رہی ہے، اس آپ کے منہ میں زبان نہیں ہے۔ مثلا مجھے اگر حکومت سے کچھ کہنا ہے تو مجھے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا اگر میں نے نہیں کہا یا کہا ہے کہ مجھے روک لے۔ دوسری بات ہوئی، آج چونکہ ذرا مختلف ہے ماحول، کہ جی فلاں بندوں نے اخبار فروشی کی۔ جو لوگ خبریں لاہور میں اور خبریں اسلام آباد میں یہ کام کرتے رہے، انہیں معلوم ہے کہ صبح جب اخبار چھپتا تھا، ہمارے ہاں 3 شفٹیں ہوتی تھی،
اس کے بعد جب اخبار آتا تھا، میرے پاس اچھی گاڑی تھی، اچھی گاڑیاں تھیں جو میں نے خود کمائی تھیں، میں ان میں اخبار لا دیتا تھا. اخبار لے جانے کے لیے الگ گاڑیاں تھیں، لاد کے میں انہیں مارکیٹ پہنچاتا تھا، اور مارکیٹ میں آنے والے ہر اخبار فروش سے پوچھتا تھا کہ بھائی کون سے علاقے سے آئی ہو، کتنے اخبار لے کے جا رہے ہو، کتنے اخبار واپسی ہے. پشاور میں بھی ہمارا جو اخبار فروش تھا یا جو ہمارا ایجنٹ تھا، اس کے ساتھ بھی میں یہی کرتا تھا. لہٰذا چیزیں بالکل ٹھیک رکھنی چاہیے. ہم کسی اور کاروبار سے نہیں، اسی کاروبار سے بنے ہیں، اسی کاروبار سے بگڑے ہیں، اسی کاروبار سے بنیں گے. لیکن جب آپ کاروبار کچھ اور کر رہے ہوں گے اور نام میڈیا کا لے رہے ہوں گے، تو پھر ذرا اپنے گریبان میں خود جھانک لیں کہ کیا ہے. صرف ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. جمیل صاحب نے کہا کہ اخبار نویس کو کوئی کرائے پر مکان نہیں دیتا تھا، اور اخبار نویس کو کوئی رشتہ نہیں دیتا ہے. کوئی اخبار نویس نہیں، میں ایسا اخبار نویس ہوں جو کانے بے آیا ہوں یہاں قریب. لیکن میرے سسر نے، جو اس وقت بھی ذرا پیسے والا آدمی تھا، کہا کہ رشتہ تو بہت اچھا ہے، لیکن اخبار نویس ہے اور میری بیٹی زندہ کیسے رہے گی. لیکن جمیل صاحب، اب حالات بدل گئے ہیں. اب اخبار نویس متمول لوگوں میں شمار ہوتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ اب کوئی اس بات پہ سر نہیں اٹھاتا، اس بات پہ سوال نہیں کرتا کہ وہ لڑکی جس کے ساتھ یادگار پاکستان میں جو ہوا وہ ٹک ٹاکر تھی، اخبار نویس نہیں تھی. اور وہ اخبار نویس بنی ہوئی تھی. کسی کو اگر بحث کرنا ہے تو مجھ سے آ کر لے. اخبار نویس ایسے نہیں کرتے. اخبار نویس وہ کرتے ہیں جیسے مجید نظامی کرتے تھے. مجید نظامی کہتے تھے کہ بلکہ میں نے دیکھا، ہم سارے بول لیتے تھے تو جناب مجید نظامی اچانک کہتے تھے جناب صدر یا جناب وزیر اعظم معاف کرنا، اور اس کے بعد جو وہ کہتے تھے وہ ہم میں سے کوئی نہیں کہتا. لہذا پہلے اپنی کمزوریوں کو دور کریں. جمیل صاحب جس بیک گراؤنڈ سے آئے یا میں جس بیک گراؤنڈ سے آیا ہوں، میں تو بتیاں دیکھنے آیا تھا شہر میں اور ملک فتح کیا. دیکھیے اخبار نویس جو ہے وہ اب اللہ کے فضل سے خبریں کے اجراء کے بعد اس ملک میں اس کی بہت عزت ہے، اور جو کھڑا رہتا ہے اس کی عزت رہتی ہے. پٹیاں باندھنے والے بہت ہیں، حق کی بات کرنے والے نہیں ہیں. جناب جمیل صاحب، آپ نے یا آپ کی کتاب نے مجھے یہ سلیقہ سکھایا ہے کہ آپ کتاب کیسے لکھیں، کس طرح چھوٹے چھوٹے واقعات کو یا ان لوگوں کو جو اہم نہیں ہیں اہم بنائیں. لیکن آج چونکہ دن ایسا ہے، باتیں زیادہ نہیں ہو سکتی. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے مجھے برداشت کیا، میری باتیں سنی. بہت شکریہ. جناب خوشنود علی خان کو اس بات کا افسوس ہے کہ وہ کتاب پڑھ نہیں سکے. واٹس ایپ پر تھوڑی بہت کتاب دیکھی ہے.
ان سے عرض یہ کرنا ہے کہ وہ خاطر جمع رکھیں. بیشتر لوگ کتاب پڑھے بغیر زیادہ اچھا تبصرہ کر لیتے ہیں، یہ ہمارا مزاج کا حصہ ہے. تو جناب خوشنود علی خان نے بڑی کھلی اور کھری باتیں کی ہیں، تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے آج ڈاکٹر کمل فروز جی بات تشریف رکھیں. نہیں میں بات کروں گا. ابھی آپ تشریف تو پہلے رکھیں. میں بات نہیں پہلے نہیں، وہ آپ تکلیف پوچھ لیا میں نے جمیل صاحب سے پوچھا. تشریف تو رکھیں نا، آپ تشریف تو رکھیں نا، ہم ترتیب کر لیں گے. آپ تشریف تو رکھیں. میرا بچپن کا یار ہے. سر پتہ ہے آپ تشریف تو رکھیں نا، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں. مجھے سب پتہ. جی ہمارے اگلے مقرر ہیں جناب یوسف عرفان صاحب، ان سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. میں جمیل اطہر صاحب کا شکر گزار ہوں اور اس تقریب کے منعقد کرنے والوں کا جنہوں نے مجھے بھی موقع دیا آپ سے بات کرنے کا. جمیل اطہر صاحب نے چاہا ہے کہ یہ تقریب 4:45 بجے تک ختم ہو جائے، لہٰذا میں 2-3 منٹ کی گفتگو کروں گا. اور یہ کہ میرا تعلق یا میرا رابطہ یا میری محبت اور عقیدت کا تعلق تقریباً 40-45 سال سے ہے، جب میں اسکول میں پڑھا کرتا تھا. اور ہمارے استاد محترم پروفیسر مرزا منور صاحب ایک بات کہا کرتے تھے کہ ہر شخص ایک کتاب لکھ سکتا ہے، اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ایک نہیں، دو نہیں، 4 بھی لکھی جا سکتی ہیں. اور یہاں سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی خود بنائی ہے، لہٰذا ہر صحافی کو، ہر دانشمند کو، ہر اسکالر کو آپ بیتی ضرور لکھنی چاہیے، کیونکہ آپ بیتی جو ہے یہ حقیقت بیتی ہوتی ہے، جگ بیتی ہوتی ہے، اور تاریخ کی مستند ترین کتاب ہوتی ہے، کیونکہ اسے لکھواتا کوئی نہیں. یہ مشاہدات اور تجربات پر مبنی ہوتی ہے. اور جہاں تک جمیل اطہر صاحب کا تعلق ہے، جمیل اطہر صاحب اسم با مسمہ ہے. ان کی شخصیت بھی خوبصورت ہے، اور ان کی تحریر بھی خوبصورت ہے، اور ان کی زندگی بھی پاک بازی کا مظہر ہے. یہ کبھی لفافہ جرنلسٹ نہیں رہے. دوسری بات کہ صحافت میں کرائسس آتے ہیں تو صحافی مالدار بن جاتے ہیں. انہوں نے کرائسس کے وقت حقیقت کا ساتھ دیا، اور اس حقیقت کو اپنی 60-65 سالہ زندگی میں جزو جاں بنایا. اور اس کتاب کی جو دوسری پہلو ہے کہ یہ کتاب مساوات پسند ہے. امیروں کا بھی ذکر ہے، غریبوں کا بھی ذکر ہے، ناموروں کا بھی ذکر ہے، اور بے ناموں کو بھی نامور بنا دیا ہے. یہی تحریر کی خوبی ہوتی ہے. تیسری بات کہ یہ ایک زندگی کا سفر ہے جس کے 4 پہلو ہیں. ایک پہلو کہ پارٹیشن سے پہلے ایک مالدار یعنی امیر گھرانہ، امیری میں رہنے والا، پھر غریبی میں آ گئے، پھر امیری میں آ گئے، اور ناموری میں بھی. یہ سفر ایک لمبا سفر ہے، مگر ان کے ایمان اور استقامت سے مربوط ہے. دوسری بات ان کی شخصیت کا پہلو جو ہے وہ دین اور وطن سے غیر مشروط محبت، عقیدت، وابستگی اور وفاداری ہے. کئی موقعوں پہ یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، مگر انہوں نے ایمان سے اپنے آپ کو عاری نہیں کیا. یہ کتاب 2-3 پہلو اور نمایاں ہیں کہ یہ ہماری 72 سالہ 74 سالہ تاریخ پاکستان کی تاریخ کا ایک چشمدید حوالہ ہے. اور اس میں جہاں ذاتی زندگی اور ذاتی شخصیت کا ذکر ہے، اپنی ذات کا اور اس سے وابستہ وہ اور کہانیاں ہیں چوہدری صدیق صاحب کا، صادق صاحب کا، تو وہاں قومی کہانیاں بھی ہیں. اس میں دینی پہلو جو ہے کہ ختم نبوت کی تحریک وہ خواہ 53 کی تھی یا 74 کی، اس کا تفصیلی ذکر ہے اور بہت اچھے انداز میں ہے. دوسری اس کی تاریخ میں انہوں نے بہت سارے نامور لوگوں کو دیکھا، جس میں ذوالفقار علی بھٹو بھی ہیں، نواز شریف ہے، ضیاء صاحب ہیں، ایوب خان ہیں. ان سب کا ذکر بھی اچھے انداز سے مگر حقیقت پسندانہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ صحافت میں اگر ہم کہیں کہ پنجاب میں 4 دبستان ہیں، جو پنجاب نہیں ہے، بیسیکلی قومی صحافت ہے ہماری، جو اپنے دین اور وطن کی روایت سے پہلے دن سے قائم دائم اور مضبوط رہے ہیں. ان میں جمیل اطہر صاحب کا بھی نام ہے. اگر ہم پہلے نظامی برادران کا ذکر کریں تو حقیقت ہے یہ ایک نرسری ہے صحافیوں کی، دانشمندوں کی تحریر
لکھاریوں کی. پھر اس کے بعد قریشی برادران، ان کا ایک دبستان ہے جنہوں نے ڈائجسٹ، روزنامہ تو نہیں نکالا مگر ڈائجسٹ کے ذریعے وہ نرسری بنائی جس سے بہت اچھے رائٹرز میسر آئے. اس کے بعد ایک دبستان شامی ہے اور ایک دبستان جمیل ہے، اور یہ لگاتار نئے نئے صحافی معاشرے کو دے رہے ہیں، اور جو ان کی استقامت ہے وہ انہی کو میسر ہے. والسلام علیکم. جزاک اللہ. اقبال نے کہا تھا کہ قوم گویا جسم ہے، افراد ہیں اعضائے قوم، اور شاعر رنگین نوا ہے دیدہ بنائے قوم. تو اب تشریف لاتے ہیں دیدہ بنائے قوم جناب شہباز انور صاحب جناب جمیل اطہر صاحب کے لیے ایک مقطع لے کر. حضرات، میں طبیعت کی ناسازی کے باوجود محترم جمیل اطہر صاحب کے محبت و عقیدت میں حاضر ہوا تھا. تاثیر مصطفیٰ صاحب نے حکم دیا ہے کہ جائے وقوع کے مناسبت سے شعر کہیں، تو میں نے چند شعر لکھے. کتا لکھا ہے: صحافت کا مجاہد ہے وہ جس نے، صحافت کا مجاہد ہے وہ جس نے علم حق و صداقت کا اٹھایا. صحافت کا مجاہد ہے وہ جس نے علم حق و صداقت کا اٹھایا. بہت ہی کم ہے اس شعبے میں انور، بہت ہی کم ہے اس شعبے میں انور، جمیل اطہر نے جیسا نام پایا. اور اب جناب ڈاکٹر فیروز کمل صاحب سے درخواست ہے کہ وہ کمل فیروز صاحب سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں، اور ان سے درخواست ہے کہ 5-6 منٹ میں اپنی بات مکمل کر لیں تاکہ ہم وقت پہ اپنے پروگرام کو ختم کر سکیں. جناب کمل فیروز صاحب. خواتین و حضرات، پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں، میں ذرا لیٹ ہو گیا تھوڑا سا. میں جمیل اطہر میرا لڑکپن کا دوست ہے. ہم 15-16 سال کی عمر سے ہم نے صحافت کا آغاز کیا تھا دونوں. لائل پور ایک ضلع تھا، اس کا نام شورش پاکستانی تھا. یہ جمیل اطہر بعد میں بنا ہے. پہلے یہ شورش پاکستانی تھا، ٹوبا ٹیک سنگھ میں رہائش تھی اس کی. یہ بھی نامہ نگاری ٹوبا ٹیک سنگھ کرتا تھا، اور میں نامہ نگاری کرتا تھا لالیاں میں، جہاں میری والدہ لیڈی ایلفسٹر تھی. اس کے بعد ہم لائل پور میں اکٹھے ہوئے. روزنامہ غریب میں میں، نذیر ناجی اور یہ ہم تینوں وہاں سب ایڈیٹر تھے. اور جب چھٹی ہوتی تھی تو ہم الحمرہ ہوٹل ہوتا تھا کچہری بازار میں، وہاں جا کر بیٹھا کرتے تھے. 16-17 سال کی عمر تھی ہماری، اور ہم اس زمانے کے سے ہماری یاری ہے. اور اس کے بعد یہ جمیل، میں اس وقت کمل فیروز پوری ہوتا تھا، اب میں کمل فیروز ہوں. تو اس طرح میرے نام میں بھی تبدیلی آئی، اور یہ جمیل اطہر بن گئے. اور اتنی جرت دکھائی کہ پرچہ جرت نکال دیا. یہ ان کی جرت مندانہ کوشش تھی. اور پھر کیا بات ہے، اب میں ان کی پہلی کتاب کے فنکشن میں بھی موجود تھا جو ان کی بایوگرافی کے حوالے سے تھا. یہ ضخیم کتاب مجھے ابھی تک ملی نہیں، مل جائے گی، آج ہی مل جائے گی. تو آج نہیں ملے گی تو کھول لواں گا، ایڈی بھی کوئی گل نہیں، یاری ہے ساری، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ کتاب ان کا وجود ہے. کتاب جو ہے وہ کسی بھی رائٹر کا اپنا وجود ہوتا ہے جس میں وہ اپنے آپ کو سمو دیتا ہے، چاہے وہ شاعری کی کتاب ہو، چاہے وہ نثر کی کتاب ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں آج کی تقریب کے حوالے سے جمیل اطہر کو مبارکباد دیتا ہوں اس خوبصورت تقریب کے لیے، اس جاندار تقریب کے لیے. اور جمیل اطہر کا پرچہ جرت جب سے شائع ہونا شروع ہوا ہے، مجھے باقاعدگی سے ڈاک میں ملتا ہے، باقاعدگی سے. اور میں جتنی باتیں
ان کے حوالے سے کرنا چاہوں کر سکتا ہوں، کیونکہ لیکن انہوں نے ٹائم کی پابندی لگا دی ہے. پھر کسی وقت صحیح اور باتیں ہوں گی، اور اللہ کرے اس دعا کے ساتھ کہ ہم نے بھی کرائے کے مکانوں میں رہے، سائیکلیں چلائیں، پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلے، اور آج تھوڑی بہت اچھی زندگی گزارنے کے قابل ہوئے ہیں. میں ان کو صحت اور تندرستی کی دعا کے ساتھ درازی عمر کی دعا دیتا ہوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر صاحب. اور اب ایک اور ڈاکٹر جناب ڈاکٹر مجاہد منصوری صاحب سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں جناب جمیل اطہر صاحب کے بارے میں. جناب ڈاکٹر مجاہد منصوری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جمیل اطہر صاحب، استاد گرامی شفیع جالندری صاحب، سجاد بخاری صاحب اور رفقائے تقریب، سامعین کرام، چونکہ بہت مختصر وقت ہے، بار بار یہاں شامی صاحب کے جو بھائی صاحب انتقال کر گئے ہیں ان کے جنازے کے حوالے سے بات ہوئی ہے اور وقت بہت کم ہے. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب میں پنجاب یونیورسٹی میں صحافت کا طالب علم تھا اور ڈاکٹر شفیق جالندری صاحب میرے استاد گرامی، تو یہ مجھے ایک دفعہ ایسے ہی مال پر ہم چلتے پھرتے، یہ اپنے کسی کام سے گئے تھے تو میں ساتھ تھا، تو ہم جمیل صاحب کے کمرے میں گئے اور چائے پی، اور اس کے دوران جمیل صاحب نے اپنی ایک پیشہ ورانہ ضرورت سے آگاہ کیا شفیق صاحب کو کہ ہمیں ایک سب ایڈیٹر کی ضرورت ہے. تو شفیق صاحب نے اسی وقت میرا ہاتھ جو تھا وہ جمیل صاحب کے ہاتھ میں تھام دیا کہ یہ لے جی. تو اور اس کے بعد میں اپنی دوران طالب علمی میں ہی میں نے جمیل صاحب کی صحافتی کمان میں اپنی صحافت کا باقاعدہ آغاز شروع کر دیا. اب میں صحافت کی درس و تدریس کے بعد ریٹائر ہوئے بھی مجھے 10 سال ہو گئے ہیں. تو میری ایک رائے ہے، ایک نوٹس ہے، اور یہ بات عام اور لوگ بھی کرتے ہیں لیکن میں اس پر بہت یکسو ہوں کہ ایڈیٹر جو ہے وہ ایک ادارے کے اندر ادارہ ہوتا ہے. ایک میڈیا آرگنائزیشن ہے بہت بڑی، اس کے اندر جو سب سے سینسیٹیو جو پوزیشن ہے، جو کہ بذات خود ایک ادارہ ہے، وہ ایڈیٹر کی ہوتی ہے. اور میں نے جمیل صاحب کو ایک آپریشنل ایڈیٹر کے طور پر دیکھا کہ ایڈیٹر کیا ہوتا ہے. حالانکہ میں اس سے پہلے بھی کام کر چکا تھا اخبارات میں اور میرا نوٹس بھی تھا، لیکن وہ میں صحافت میں نہیں، میں ایڈورٹائزنگ میں تھا، نوائے وقت میں وہ کام بھی میں کر چکا تھا، میرا کافی فیملیئر تھا میں میڈیا آرگنائزیشن سے. لیکن اگر پاکستان میں ایڈیٹر کے بطور ادارہ ہونے کی کوئی مثال ہے تو جمیل اطہر صاحب سے اچھی کوئی مثال نہیں ملے گی. مالکان کے ساتھ ایڈیٹر ہونا، کسی اور اعتبار سے ایڈیٹر ہونا، لیکن ایک پوری ادارت کو سنبھالنا اور اس سے پھر دوسرے ادارے نکالنا اور اس کے تمام تر تقاضے پورے کرنا، ٹریننگ سے لے کر اور ایک ایک چیز تک، وہ جمیل صاحب کو ہم نے دیکھا. بہت اہم یادداشتیں ہیں اور تاریخ کا حصہ ہیں، اور ان چیپٹرز کا یہاں ذکر بھی ہو گیا. 77 کی موومنٹ کا ہو گیا، اس میں نے جمیل صاحب کے ساتھ ایک بہت ہی متحرک ایک کارکن صحافی کے طور پر کام کیا. یہ جو کتاب ہے میں نے اس کا مطالعہ کیا دیار مجدد سے داتا نگری تک. یہ جملہ ایک ملٹی ڈائمینشنل تاریخ ہے، یہ کئی شعبوں کی تاریخ ہے. اس میں پارٹیشن کی جس انداز میں
جو سماجی کیفیت تھی اس وقت کی، جو نفسیاتی جو سائیکولوجیکل ڈیزاسٹر ہو رہے تھے جس طریقے کے ساتھ، یہ ہزاروں واقعات ہیں ایسے. لیکن یہ تاریخ میں کل ہی ڈاکٹر شفیق صاحب سے بات کر رہا تھا کہ ایسی تو ریکارڈ کرنی چاہیے تھی. اگر کوئی نہیں لکھتا، یہ آٹو بایوگرافی تو ہر کوئی نہیں لکھ سکتا، لیکن یہ تو جا کے لوگوں سے مل کے لکھنی چاہیے تھی یہ تاریخ جو تھی. تو جمیل صاحب نے اس میں جس انداز میں ذکر کیا ہے اور جس طرح پھر انہوں نے پاکستان میں صحافت کا ارتقاء، صحافت کا ماحول، پیشہ ورانہ ماحول کی تاریخ میں نے کبھی بھی نہیں پڑھی کہ کیا ماحول ہوتا تھا، وہ اس کتاب میں آپ کو مل جائے گی. اور وہ ارتقائی ہے، وہ آغاز ہے پاکستان میں صحافت کا. اس کے ماحول کو اگر آپ نے سمجھنا ہے، دیکھنا ہے، تو وہ آپ کو اس کتاب میں مل جائے گا. پھر جو صحافتی جو رویہ ہے، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑا پرابلم ہے. یہ جو صحافتی رویہ ہوتا ہے، یہ جو اجتماعی رویہ ہوتا ہے صحافیوں کا، یہ جتنی بڑی طاقت ہے، جتنی مثبت طاقت ہے، اتنی منفی طاقت بھی ہے. بہت کمپلیکس قسم کا یہ کریکٹر ہے صحافت میں، اس کا بھی آپ کو اندازہ اس میں مل جائے گا. ایک نئی ڈائمنشنز اب آپ دیکھ رہے ہیں، الیکٹرانک میڈیا، براڈ کاسٹنگ میڈیا، پرنٹ میڈیا، میگزین جرنلزم، کتنی ڈائمنشنز جو ہیں وہ جرنلزم کی ایک سے ایک نکلی ہے اور وہ انٹرنیشنلائز ہوئی ہے اور ہم نے اس کو فالو کیا ہے. جمیل صاحب نے جو ادارے سے ادارہ نکالا اور ایک مفلوق ادارے سے انہوں نے ایک بہت کامیاب ادارہ نکالا اور ایک انوویٹنگ انسٹیٹیوشنز انہوں نے پیدا کیا. بات تو ذرا وہ درس و تدریس کی ہے، لیکن میں اس کو آسان کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ اپنی اہمیت اور حیثیت جو ہے وہ کسی نہ کسی اعتبار سے کم کر رہا ہے. ایک تو اس کو سوشل میڈیا اس کے لیے بہت بڑا چیلنج بن کر سامنے آ گیا ہے، لیکن اس سے بھی پہلے ایک چیلنج اس کو جو اور پیدا ہوا وہ تھا میڈیا انٹرپرینیورشپ کا. وہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں صحافت میں بہت اس کا جو ارتقاء ہے اور اس کا جو مقام ہے اور جو ہماری صحافتی تاریخ نے جو کردار ادا کیا ہے پاکستان بنانے میں، وہ بہت عظیم اور بہت منفرد اور پوری دنیا میں ایک مثال ہے کہ پارٹیشن آف انڈیا میں جو پوٹینشل تھا مسلمانان ہند کا، اس میں جہاں قیادت تھی، جہاں نظریہ تھا، جہاں پر ایک پلیٹ فارم تھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک قافلہ آزادی جو تھا وہ اصل میں صحافیوں کا قافلہ تھا. وہ قلم کاروں کا، ادیبوں کا جو ابلاغی قوت تھی مسلمانان ہند کی، وہ اس کا جو بگ چنک تھا، جو اس کا غالب حصہ تھا، وہ مسلم جرنلزم تھا. اس میں ادیب بھی پھر آپ شامل کریں، صحافی بھی شامل کریں، شعراء شامل کریں، تو اس کو مائنس کریں تو پاکستان نہیں بن سکتا تھا، کسی صورت نہیں بن سکتا تھا اگر مسلم صحافت نہ ہوتی. کیونکہ قائد اعظم کا تو سارا پیغام انگلش میں تھا. ان کا ایک بیریئر تھا اپنے بیک گراؤنڈ کے حساب سے، اپنے پیشے کے والد سے. جس طرح کم عمری میں وہ انگلینڈ چلے گئے، پھر پیشے میں بھی ایسے ہی رہے، بیرسٹری بہت کم عمری میں کی، تو ان کا تو اردو سے واسطہ نہیں تھا. پھر ان کی اپنی جو زبان تھی مادری وہ گجراتی تھی. تو اس کو جو اس کو ہم کہتے ہیں 2 اسٹیپ فلو آف کمیونیکیشن، کہ ایک بہت اہم سورس ہے قومی زندگی کی. ہم بات کریں، وہ جتنا ہی مؤثر پیغام دے، جتنا صحیح پیغام دے، لیکن اگر وہ عوام تک نہ پہنچے تو وہ کیسے لوگوں تک پہنچے گا اور کیسے اس کو. تو جو قائد اعظم کا پیغام تھا، مسلم لیگ کا پیغام تھا، اس کو اردو صحافت نے جو سہارا دیا اور جو سپورٹ دی اور جس طرح لوگوں کو موبلائز کیا، وہ ایک بہت ہی سنہری باب ہے ہماری صحافتی تاریخ کا. وہ ایک الگ بات ہے کہ پھر ہم نے صحافت میں بھی اپنا سفر جو ہے وہ افلاس سے شروع کیا، لیکن ہماری وہ مفلوق صحافت جو ہے بہت ہی عظیم جو ہے وہ پس منظر رکھتی ہے. یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. اور اب بھی بہت ترقی کی ہے، تنقید کی بہت گنجائش ہے، لیکن آپ اس کردار کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. مجھے بہت ہمدردی ہو رہی تھی سجاد بخاری صاحب سے کہ جو تیر و نشتر آپ کے دور پر برسائے گئے کہ بھئی یہ محرک ہیں اس تقریب کے، اور سارا ذکر جو ہے وہ 77 کا ہو رہا ہے، اور بھٹو صاحب کے جو کچھ
بہت زیادہ قابل تنقید اقدامات تھے آزادی صحافت کے خلاف، اس کو ذکر کیا جا رہا ہے. تو لیکن میں آپ سے ایک گزارش کروں کہ یہ جو تاریخ کے چیپٹر لکھے گئے ہیں اس میں بہت سبق موجود ہیں. میں بخاری صاحب، آپ کو پتہ ہے، شاید میرا آپ کو اندازہ ہو، مجھے عباس اطہر صاحب کہتے تھے کہ یار وہ تو مجھے پتہ ہے کہ تو بہت مہربان ہے ساڈا، لیکن وہ مجھے کہتے تھے تم ایک بات بار بار لکھتے ہو کہ اگر 77 کی تحریک سے پہلے پیپلز پارٹی کے زوما، میں کنول صاحب ان سے مخاطب ہوں زیادہ، پیپلز پارٹی کے زوما اگر ہمارے صحافتی رویے کو بھانپ لیتے تو بھٹو صاحب سے وہ غلطی نہ ہوتی جو ہوئی. وہ کہتے کیوں لکھتے ہو تم یہ؟ میں نے ایک فکرہ ہی لکھا ہے ہمیشہ، اس کی تفصیل کبھی نہیں لکھی. تو میں نے ان کو پھر تفصیل بتائی. میں نے کہا جی یہ میرا اس وقت بھی اندازہ ہے، میں آج بھی اس پر قائم ہوں کہ الیکشن میں اگر ملک گیر دھاندلی نہ ہوتی جو بلا ضرورت تھی تو پیپلز پارٹی یا تو اکثریت میں سادہ اکثریت سے آتی، یا پھر تھوڑی سی وہ بہت طاقتور اپوزیشن کے ساتھ آتی. اور جو بھٹو صاحب کے ساتھ اور پارٹی کے ساتھ ہوا وہ کبھی نہ ہوتا، نہ ماشاء اللہ لگتا اور نہ وہ تختہ دار پہ جاتا. تو یہ جو صحافتی رویہ ہے اس کو جانچنا، اس کو بھانپنا اور اس کے مطابق حکومتوں کو ڈیل کرنا یہ بہت بڑی ضرورت ہے. تو بات یہ ہے کہ اب جو صورتحال ہے، میں وہ ذکر کر رہا تھا کہ جو اب ایک ماڈل آیا صحافت کی پریکٹس کا نیا پیشے کے حوالے سے، وہ ہے میڈیا انٹرپرینیورشپ، صحافت برائے روزگار. اور روزگار صرف اس کا نہیں ہے جو اخبار نکال رہا ہے، ایک گروپ آف پیپل کا بھی. اس میں میڈیا لارڈ کے بننے کا کوئی تصور نہیں ہے، اس میں میڈیا امپائر بنانے کا کوئی تصور نہیں ہے. اس میں ایک بڑی عوامی ضرورت پوری کرنا جو کہ میڈیا انٹرپرینیورشپ کرتا ہے. میں اس پہ لیکچر تو اب اس وقت نہیں دے سکتا اور آپ کو دینا بھی نہیں چاہیے، تو کلاس روم کی باتیں ہیں. لیکن اس کا جو ماڈل جو پریکٹس ہوا وہ جمیل اطہر صاحب نے پہلے کر دیا تھا. یہ تصور پاکستان کی یونیورسٹیوں میں بعد میں آیا. شکریہ. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر مجاہد منصوری صاحب. اور اب آج کی تقریب کے مہتمم اور اس کا سارا انتظام و انصرام کرنے والے جناب سینیٹر سجاد بخاری صاحب کی باری ہے. ان کے بارے میں کچھ گفتگو ان کو شاید چھیڑنے کے لیے حسین پراچا صاحب نے کی تھی اور اس کو زیادہ منکشف کر دیا ہمارے ڈاکٹر مجاہد منصوری صاحب نے. لیکن یہ اصل میں سجاد بخاری صاحب کے بارے میں مجھ سمیت ہزاروں لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ اتنا نفیس شائستہ مہذب آدمی پیپلز پارٹی میں کیسے ہے. جناب سجاد بخاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پہ بیٹھے معززین اور حال میں موجود تمام دوستوں، ساتھیوں، بہنوں، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ جگہ ہمارے پاس کم پڑ گئی ہے. جتنے دوست ہال کے اندر ہیں اس سے زیادہ شاید ہال کے باہر ہیں، ہم ان کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکے. مجھے ویسے یہ اندازہ تھا، اسی وجہ سے جو پہلی تقریب ہم نے اہتمام کیا تھا جناب جمیل اطہر صاحب کے حوالے سے، وہ الحمرہ ہال کے لیے کیا تھا، جس کا انہوں نے حوالہ دیا کہ وہ زلزلہ آ گیا اور وہ نہیں ہو سکی. کیوں مجھے اندازہ تھا کہ اتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ تشریف لائیں گے، ان کے بھی چاہنے والے ہیں، ہمارے بھی مہربان ہیں بہت سارے دوست. لیکن یہاں مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ میں یہ تقریب رکھنے کا ایک مقصد یہ تھا. میں نے جب ان کی کتاب پڑھی تو اس میں ان کا حوالہ تھا کہ جو پہلی نامہ نگاری انہوں نے کی تھی وہ زمیندار اخبار کے لیے کی تھی، جو کہ مولانا ظفر علی خان صاحب کا تھا. تو یہ 1955 میں چونکہ یہ نامہ نگار بنے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں روزنامہ زمیندار کے،
اور ویسے بھی میرا تو اکثر ان کے آفس جانا ہوتا ہے، میں نے دیکھا کہ انہوں نے بھی اپنا جو ایک وہ کانفرنس روم ٹائپ بنایا ہوا، اس میں مولانا ظفر علی خان صاحب کے بارے میں کوئی ان کے اخبار نے سپلیمنٹ شائع کیا تو وہ انہوں نے فریم کرا کے لگوایا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا ان کی عقیدت ہے تو ہم اس حوالے کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس تقریب کو یہاں پہ منعقد کرتے ہیں۔ پھر ایک دفعہ معذرت خواہ ہوں، جو دوستوں کو تکلیف ہوئی، چیئرز ہم پرووائڈ نہیں کر سکے پوری طرح سے۔ ایک حوالہ دیا میرے دوست ہیں بھلی صاحب جو سیال کوٹ سے تشریف لائے تھے، انہوں نے ذکر کیا 1974 کا۔ میں اس وقت گولڈن کالج میں اسٹوڈنٹ تھا، ڈبیٹس وغیرہ میں جاتے تھے، تو انہوں نے اس کا حوالہ دیا ہے۔ بڑی ہنگامہ خیز وہ زندگی تھی۔ تو مجھے یاد ہے جیسے ابھی ذکر ہوا کہ جب جمیل اطہر صاحب کی پہلی کتاب کی تقریب ہم نے رکھی تو وہ زلزلہ آ گیا۔ آج کی تقریب میں بھی یہ بدقسمتی سے واقعہ ہوا کہ شامی صاحب کے بھائی ان کا انتقال ہو گیا، یہ بھی حادثہ ہی ہے۔ تو مجھے یاد پڑتے بعض کا جو اتفاقات ہو جاتے ہیں، یہ 74 یا 75 کی بات ہے۔ جنوری میں کوئی جب 1 جنوری آتا ہے تو اخبارات اکثر پورے سال کی وہ رپورٹ شائع کرتے ہیں ایک میگزین کی شکل میں کہ پچھلے سال کیا ہوا ہے۔ تو ایسے ہی میں کسی دوست کے پاس تھا تو اس نے کہا کہ جی اخبار آیا ہے تو اس میں سارے سال کی خبریں لکھی ہوئی ہیں، آپ ذرا بتائیں آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، اس دن دیکھتے ہیں کیا ہوا تھا۔ میں نے ایسے بے ساختہ ان سے کہا کوئی دھماکہ ہی ہوا ہوگا۔ تو وہ اتفاق سے جب انہوں نے پڑھا تو اس میں وہ شیر پاؤ شہید ہو گئے تھے خیبر پختونخوا میں سرحد میں۔ تو حادثات بھی زندگی کا حصہ ہے، لیکن یہ ہے کہ حادثات سے انسان سیکھتا بھی ہے۔ تو میں نے آج یہ سیکھا ہے کہ جب جمیل اطہر صاحب جیسی شخصیت کی تقریب کرنی ہو تو کسی بہت بڑے ہال میں کرنی چاہیے، کیونکہ جو دوست محبت کرتے ہیں پھر جس کو نہیں بلائیں، آج بھی یقین کریں میں نے بڑے سلیکٹڈ دوستوں کو انوائٹ کیا تھا، مجھے اندازہ تھا کہ یہاں پر کیپیسٹی کا ایشو ہے، لیکن محبت ہے دوستوں کی، پھر بھی ان کی مہربانی ہے وہ تشریف لائے اور اتنا وقت بھی انہوں نے دیا اور ہماری حوصلہ افزائی کی ہے۔ انشاءاللہ ہم کوئی تقریب بڑی کریں گے، اور میں مختصر بات یہ کروں گا کہ آج تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں جناب جمیل اطہر صاحب کی کتاب کو، 3-4 کتابیں ان کی ہیں اور ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ کتابیں لکھی، کیونکہ ایک ہسٹری ہے، وہ ہر آدمی نہ ہسٹری بیان کر سکتا ہے، نہ ہر آدمی کو ہسٹری کا اندازہ ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہیں اگلی جنریشن تک پہنچانی ضروری ہیں۔ تو آج تو ہم ان کی بکس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، مگر میری خواہش یہ ہے، اور اصولی طور پہ یہ جتنے لکھنے والے ہیں ان سے میری درخواست بھی ہے کہ اس طرح کی شخصیت کے اوپر تو کئی کتابیں لکھی جانی چاہیے۔ ان کی کتاب کو ڈسکس کرنا بھی چلو ضروری تھا، لیکن میں کہتا ہوں کہ ان کے شخصیت کے اوپر بھی لوگوں کو کتابیں لکھنی چاہیے، اور تاکہ حوصلہ پیدا ہو نئی نسل کو۔ بعض کا تو آپ نے دیکھا جیسے ہمارے یہاں بھی کئی مقررین کی باتوں سے ایسا تھوڑا سا سمیل ہم نے کیا کہ جیسے کچھ واقعات ایسے ہیں صحافیوں کے عزت نفس کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، مشکلات کے حوالے سے، تو جب اس طرح کی شخصیات کو ہم پڑھتے ہیں یا ان کے آٹو بایوگرافیز کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مشکلات انسان کو آگے لے کے ضرور جاتی ہیں، پیچھے لے جانا ضروری نہیں ہے۔ اگر انسان ڈیمورلائز نہ ہو جائے اور انسان اگر دل نہ چھوڑ جائے تو پھر تو جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ تو اڑتی ہے تمہیں اونچا اڑانے کے لیے، باد مخالف سے گھبرانا تو نہیں چاہیے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جمیل اطہر صاحب ہمارے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، اور یہ ہمارا سب کا فرض ہے کہ ایسے سرمایہ کی ہم حفاظت کریں۔ 66 ایئرز ان کی صحافت کا تجربہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہماری اتنی شاید عمر ہی ہے جتنا ان کا تجربہ ہے، اور ہمیں تو بڑی یہ خوش نصیبی ہے کہ ان سے سیکھنے کا موقع ملا۔ اس میں 30 برس تو مجھے ان سے رہنمائی لیتے ہوئے ہو گئے۔ اب میرا تعلق ایک ایسے اخبار سے تھا جو کہ جس کا ذکر ابھی منصوری صاحب نے فرمایا، مساوات ایک پارٹی کا اخبار تھا، اور 92 میں جب میں اس کا چیف ایگزیکٹو بنا، پرنٹر پبلشر مجھے بنا دیا گیا، تو اس وقت بھی یہ تحفظات تو لوگوں کے موجود ہی تھے اور ان کے ذہنوں میں وہ باتیں بھی تھیں جو کچھ ماضی میں ہوا تھا،
لیکن جمیل اطہر صاحب نے ہمیشہ ہماری حوصلہ افزائی کی. مجھے سی پی این ای میں, مجھے اے پی این ایس میں, فرام دا ڈے فرسٹ میں نے ان سے ہی جا کے ملاقات کی اور یہ پھر ہمیں لے کے چلے اور آج تک ہم اکٹھے چل رہے ہیں. اے پی این کی ایگزیکٹو باڈی میں مجھے بھی عرصہ دراز ہی ہو گئے, تقریباً 30 سال ہونے والے ہیں. اسی طرح سی پی این ای کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی ان کے ساتھ ساتھ, اور یہ الحمدللہ اے پی این ایس میں بھی بار بار کبھی سینئر وائس پریزیڈنٹ, کبھی کسی عہدے پہ, کبھی کسی عہدے پہ, اور ایگزیکٹو باڈی میں تو ہر صورت. اور آپ کو کئی دوستوں کو شاید یہ بتانا ضروری ہو کہ اے پی این ایس ایک بہت بڑی باڈی ہے اخبارات کے مالکان کی, جس میں لاہور میں سے صرف 6 سیٹیں ہیں جن پہ الیکشن ہوتا ہے اور بڑا زوردار مقابلہ ہوتا ہے. اسی طرح کراچی کی 6 سیٹیں. تو یعنی یہ اخبارات کی ایسی تنظیم ہے جس میں مقابلہ آپ سمجھیں جنرل الیکشن سے زیادہ زوردار طریقے سے ہوتا ہے. اور جمیل اطہر صاحب ہر ایگزیکٹو باڈی میں ہوئے, ہمارے منتخب یہ رکن رہے, پھر آفس بیرر بنے. سی پی این ای کے تو یہ 2 دفعہ باضابطہ پریزیڈنٹ رہے, بڑا انہوں نے کام کیا ہے. تو ہماری خواہش ہے اللہ تعالیٰ ایسی شخصیات کو ہمارے سروں پہ ہمیشہ سلامت رکھے. اور بھی زیادہ ان کے تو زندگی میں اتنی چیزیں ہیں جو یہ بیان کر سکتے ہیں تحریر کی شکل میں, کیونکہ تحریر ہی ساری زندگی انہوں نے اپنا ویپن کے طور پہ اس کو یوز کیا ہے, کہ ہماری خواہش ہوگی کہ کچھ اور چیزیں بھی ان کی طرف سے آئیں اور انشاءاللہ آئیں گی. تھینک یو سو مچ. جناب جمیل اطہر صاحب واقعی خوش نصیب ہیں کہ ان کی محبت میں اتنی تعداد میں لوگ کشا اس موسم کی سختی کے باوجود بھی آئے ہیں. اور میرا خیال ہے ڈاکٹر شفیق جلندری بھی اس اعتبار سے بہت ہی خوش نصیب آدمی ہیں. میری زندگی میں تو ایسے صدور میں نے کم ہی دیکھے ہیں صدر مجلس, کہ جب صدر کی باری آتی ہے تو حال خالی ہو چکا ہے, لیکن اب بھی حال بھرا ہوا ہے. تو بغیر کسی تمہید کے استاد محترم, استاد صحافت, ہم سب کے مہربان اور گورنر اور مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ کی گورننگ بورڈ آف گورنرز کے ممبر, اور آج مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ کی نمائندگی کرنے والے جناب ڈاکٹر شفیق جالندری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات, مہمانان گرامی, جمیل اطہر صاحب اور قاری صاحب, میں آپ سب کا مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ کی طرف سے شکر گزار ہوں. اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں چند الفاظ میں مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ کے متعلق بھی بتاؤں آپ کو. مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ جو ہے ایک رجسٹرڈ باڈی ہے جسے مختلف اداروں سے گرانٹ ملتی ہے, اور ہم اس میں ساری مولانا ظفر علی خان کی کتابیں جو ہیں شائع کرا چکے ہیں. کچھ ہیں جو کمپوز ہو گئی ہیں اور وہ ہونے والی ہیں, ان پرنٹ ہیں. اور مولانا ظفر علی خان سارے لوگ صحافی حضرات جو جانتے ہیں, وہ ایسی ہستی تھے, ایسے جرنلسٹ تھے جنہوں نے قیام پاکستان سے پہلے پورے بر صغیر کے مسلمانوں میں بیداری کی روح پھونکی. اور کہتے ہیں کہ انہوں نے جو انگریز کا خوف تھا, جس کی سلطنت پہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا, وہ دلوں سے نکال دیا, بالکل مسلمانوں کو بتا دیا کہ ایسے بہت دھڑلے کے ساتھ اس کے خلاف ساری باتیں, ناانصافیاں جو ہو رہی ہیں, جو ظلم ہو رہے ہیں ملک میں, اور جو وہ آزادی نہیں دے رہا ہمیں, تو اس کے سلسلے میں سب کچھ کہا جا سکتا ہے. یہ ان کی جرأت اور ان کی بے حد قابلیت تھی, جس کے سلسلے میں سارے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ کم از کم وہ گورنر بن سکتے تھے. ان کو آفرز تھیں سارا کچھ, لیکن انہوں نے 14 سال قید کاٹی, بار بار جیلوں میں گئے. اور بہت اچھے مقرر تھے, بہت اچھے خطیب تھے, انگلش, اردو, انگریزی, فارسی, پنجابی, سب پہ عبور حاصل تھا انہیں. بہت ہی زوردار شخصیت تھے, عالم والے. اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اردو صحافت کو نے جو سفر 1 صدی میں طے کرنا تھا, انہوں نے چند سالوں میں اسے طے کرا دیا. اتنا معیاری بنایا اخبار. اس سے پہلے منسیکل آتے تھے اخبار نویس, یہ پہلے تھے جو مولانا علی گڑھ کے گریجویٹ تھے. محمد علی جوہر سے بھی پہلے انہوں نے اپنا ذمہ دار شروع کیا. اور اس میں
सारी जो राइटर्स वगैरह की न्यूज़ सर्विस, टेली प्रिंटर मशीन और उसका एडिटोरियल पेज जिस तरह से आजकल है, एडिटोरियल होता है दारिया, साथ कॉलम होते हैं, मज़ामीन होते हैं, पहली बार इस तरह का सफ़ा इन्होंने शुरू किया। इससे पहले गडमड होती, ख़बरों के ऊपर ही तबसरा किया होता था नामनगार की तरफ से, और अजीब व गरीब पता नहीं चलता था मजमून किधर है, ख़बर क्या है। साथ ही उन्होंने अपनी अफसाना नवीसी की होती थी उसके, तो मुंशी कहलाते थे। इस तरह के हफ्ते रोज़े थे, कोई 200 छपता, कोई 400 छपता। फिर अखबार आम पैसा अखबार आए, कोई 2-2 हज़ार 1.5 हज़ार छपने शुरू हुए। इनका पहला अखबार था जो 35,000 छपना शुरू हुआ। थोड़े पढ़े लिखे होते थे मुसलमानों में लोग, पूरे बड़े सगीर में जाता था। लोग एक आने का ख़रीद के 2 आने दे के किसी से पढ़वाते थे कि ये ज़फ़र अली ख़ान ने क्या लिखा है, कौन सी उसकी आज की नज़म है, कोई तो वो सुनाओ क्या लिखा है। 2 आने पढ़ाने के सरहद में तो आम बात थी। पठान जो थे 2 आने दे के पढ़ाते थे किसी से, 1 आने का ख़रीद के। इतनी पॉपुलैरिटी। और लोगों ने, मैंने अमेरिका में मुख्तलिफ जो डिस्कशंस में पढ़ा हूँ, वहाँ मैंने प्रेजेंटेशंस की या बताया अपनी सहाफ़त से मुतल्लिक़ वहाँ, तो ये कहा बार बार कई जगहों पे, कई यूनिवर्सिटियों में, कि ये बताएं कि आपके कोई ऐसा सहाफ़ी हुआ है जिसका अखबार बंद हो गया हो, गवर्नमेंट ने कर दिया, लोगों ने उसकी ज़मानत के लिए अपने तौर पे चंदे जमा करके उसे दोबारा शुरू करा लिया हो, इतना पॉपुलर, जिसने इतनी कैदें काटी हों। उन्होंने कहा कोई नहीं, किसी ने नहीं कोई ऐसा मुझे पॉइंट आउट किया कि उनके यहाँ ऐसा पॉपुलर कोई अखबार नवीस हुआ। ये ज़फ़र अली ख़ान की शान थी। और उनकी जो रूह जो है ताज़ा रखने के लिए सहाफ़ियों, उन्होंने जो शानदार रोशन इक़दार कायम की, जो रवायात कायम की सहाफ़त में, उसको आगे बढ़ाने के लिए अदारा ये काम करते हैं। तो अभी एक आखिरी बात, थोड़ी सी बड़ी दिलचस्प बातें लिखी हैं। ये जो बाहर किताब जो है मौजूद है, आधी कीमत पे इसकी, बहुत ही अच्छी किताब है। मैंने पूरी पढ़ी है 2 दिन में, पूरी। इससे पहले भी इसके कुछ हिस्से दूसरी किताब में पढ़े थे, लेकिन आप पूरी पढ़ के फिर मैंने लिखे 2-3 सफ़े बोलना चाहता था, लेकिन नहीं, वक्त की कमी है। तो अब 2 बार कम से कम मैंने इसे दोबारा पढ़ना है। इतनी अच्छी है वाकई। जो उसके ऊपर नाम है ना, वो मुजद्दद, दिहारे मुजद्दद से दाता की नगर तक, वो ऐसा लगता है पढ़ते हुए कि उसका, उनका बुज़ुर्गों का कोई साया है, पता नहीं। इसके ऊपर जो तहरीर इतनी दिलचस्प है, इतना कुछ बंदा लर्न करता है। मेरा तल्लुक़ टोबा टेक सिंह से है, जमील अतर काजी साहब के शहर से, ग़ालिबन इसलिए मुझे ज़्यादा दिलचस्पी होगी। वहाँ की सहाफ़त, वहाँ की शख्सियतें, लोग जिनके नाम इन्होंने लिए, मैं तकरीबन 90% से ज़्यादा लोगों को जानता हूँ। फिर आगे ये लैलपुर में रहे 4 साल, मैं भी लैलपुर में ग्रेजुएशन की। मुझसे पूरे 6 साल 6 दिन बड़े हैं। तो लेकिन जब इनकी वो तहरीरें, इनके मतलब जो इन्होंने अचीव किया आज तक, जो बड़े बड़े काम किए हैं, उनको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि 1 सदी मुझसे बड़े हैं। तो इन अल्फाज के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बहुत ही कीमती किताब है, पढ़ने के काबिल है। इतनी किताब शानदार तरीके से, खूबसूरत तरीके से जैसे बनाई गई, देखिए इसमें ये एक कार्ड का कवर, बल्कि गत्ते का कवर है, बॉक्स है जिसके अंदर ये डाली गई है, और बहुत ही कीमती कागज़ लगा हुआ है। 50 से ज़्यादा सफ़े जो रंगीन तस्वीर के हैं, जिसमें बड़ी तारीख़ी तस्वीर है। APN और CPN की तो हिस्ट्री है, सारी आ जाती है। बहुत ही दिलचस्प सियासत, सहाफ़त, हर चीज़ के मतलब इतनी अच्छी बातें उन्होंने अपने हवाले से, जो उन्होंने अपनी वालदा माहिदा और वालिद मोहतरम से मतलब लिखा है, वो तो कोई भी हसास आदमी आंसू बहाए बगैर नहीं रहता। इतने मुखलस और आली इंसान थे किरदार के, वो सारा कुछ पढ़ने के काबिल है। ये इन्होंने आधी कीमत पे बाहर रहती तौर पे लगा दी, जो ख़रीदना चाहे वो ख़रीद सकते। थैंक यू वेरी मच। हज़रात, आप सब तमाम हज़रात का मैं मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ट्रस्ट और पाक मीडिया फाउंडेशन की जानिब से, अपने ज़ाती तौर पर भी जनाब सेनेटर सज्जाद बुखारी की जानिब से और जनाब जमील अतर साहब की जानिब से आप तमाम हज़रात का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और इतनी तवज्जो के साथ सबकी बातें सुनी। और आपके लिए चाय हाज़िर है, चाय हाज़िर है। और आखिर में जनाब इकबाल बुखारी साहब का बहुत शुक्रिया कि वो चाय के ऐन वक्त पर पहुँच गए जनाब। और रिजवानुल हक साहब से दरख्वास्त है कि वो काफ़ी दिन से गुम है, इसलिए मिल लें, चाय सब लोग पी लें जी, बड़ी मेहरबानी।